بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے اپنے ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ باقی کیا بات ہے، ناول نہیں پسند آ رہا آپ کو، اس کے اوپر اتنے ویوز ہی نہیں آ رہے، تو خیر رسپانس دیجیے گا۔ تو آئیں قسط پڑھتے ہیں۔ میں تو ابھی بڑے خوشگوار موڈ میں ہوں کہ ابھی میں جو کھا کے آئی نا، قسم سواد آ گیا مجھے۔ میں چکن سٹکس منگوائی تھی پہلی دفعہ، تو برگر منگوایا تھی، برگر ویسے میں ابھی تک کھایا نہیں، میرا پڑا ہوا ہے، تو پورا نہیں، میرا حصہ پڑا ہوا ہے، پورا میں کھا ہی نہ لوں۔ تو جو چکن سٹکس تھی نا وہ کھائی ہیں، وہ قسمیں بڑی مزیدار تھی۔ آج تو مجھے ایسی کریونگ ہو رہی تھی نا باہر سے کچھ کھانے کی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ بندے کا نشہ نہیں ٹوٹتا۔ میرا تو شام سے موڈ بھی آف تھا، اب کھا کے تو میرا موڈ صحیح ہو گیا۔ تو آئیں اب اچھے اچھے موڈ میں ہم جلدی سے پڑھتے ہیں۔ آپ میں سے کس کس کو ویسے بھوک لگ گئی ہے سن کے؟ باؤ یار، اس ٹائم ہاسٹل سے نکلنے کا اپنا ہی مزہ اصل رنگین ہے تو اس وقت دیکھنے کو ملتی ہے۔ کرن ریسٹورنٹ میں بیٹھے کپلز کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں نا یار، کتنے لکی لوگ ہیں، ہائے پتہ نہیں اتنا اچھا ٹائم کب آئے گا ہمارا، ابھی تو یہ بکس ہی جان کا عذاب بنی ہوئی ہیں۔ فضا نے بھی حسرت سے کہا۔ بول تو تم ایسے رہی ہو جیسے ہر ٹائم بکس کھول کر بیٹھی رہتی ہو، پتہ بھی ہے کہ سبجیکٹ کون سے ہیں اس پر؟ ریحاب نے ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑایا جب اچانک اس کی نظر کارنر والے ٹیبل پر پڑی۔ اوہ، تو یہ شریف انسان بھی آیا ہوا، آج تو میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ ریحاب کی بات پر ان دونوں نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں ارم بیٹھا فون پر بات کرتا ہنستا نظر آ رہا تھا۔ تم کیا کرنے والی ہو؟ فضا نے اسے ویٹر کی طرف اشارہ کرتا دیکھ مشکوک انداز میں بولا۔ ابھی پتہ چل جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر ہاتھ میں ٹرے تھامے ان کی طرف آتا دکھائی دے۔ ریحاب نے ویٹر کو کافی رکھ کر جانے کا اشارہ کرتے بیگ سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکالی۔ ریحاب پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ تو صرف وارڈن کے لیے رکھی ہوئی ہے نا ہم نے، ایسا مت کرو، پکڑے گے تو بہت بےزتی ہونی ہے۔ ہائے بیچارہ ارحم۔ وہ دونوں اس کی آنکھوں میں موجود شرارت دیکھ اس کا ارادہ بھانپتے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ریحابی کا جو کسی کی سن لے۔ ریحاب نے چترا دی کبھی میں لگتا وہ دوائی ملان لگی ہے۔ وہ لوگ اکثر یہاں آتی تھی، اس لیے ریحاب ایک تو ویٹر سے واقف تھی۔ دور کھڑے ویٹر کو اشارہ کرتے پاس بلایا اور سب سے نظر بچا کر اس کے ہاتھ میں 500 کا نوٹ پکڑاتے ارحم کی طرف لے جانے کا کہا۔ اب پتہ چلے گا اس کو کہ ریحاب سے پنگا لینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ارحم کو ویٹر سے کافی کا مگ پکڑتے دیکھ ریحاب کی آنکھیں خوشی سے چمکی تھی۔ کافی دیر بعد جب ریحاب کو لگا وہ کافی پی چکا ہوگا، وہ ان دونوں کو باہر نکلنے کا کہتی جلدی سے ارحم کی طرف بڑھی تھی۔ ہائے مسٹر شریف، کیسے ہیں آپ؟ ارحم کے ٹیبل پر پڑا خالی مگ دیکھ کر ریحاب چہکتے ہوئے بولی جب ارحم اس بیوقوف حسینہ کو دوبارہ اپنے سامنے دیکھ دھیرے سے مسکرایا۔ اللہ کا بہت کرم ہے، آپ سنائیں کیسا چل رہا آپ کا بزنس؟ ارحم کے طنز پر ریحاب نے گھور کر اسے دیکھا۔ میری فکر کرنے کے بجائے آپ اپنے بارے میں سوچ لیں، کیونکہ میری اسپیشل کافی پی کر آپ اپنے حواس قائم رکھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسے اپنی جلا دینے والی مسکراہٹ سے نوازتے ریحاب وہاں سے پلٹی تھی اور ارحم کے چہرے پر پھیلنے والی مسکراہٹ نہ دیکھ پائی۔ ابھی وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکلی تھی جب ارحم اسے بالوں سے کھینچتے تاریک گوشے کی طرف لے گیا۔ چھوڑو مجھے، ریحاب اچانک ہونے والی سبتات پر گھبراتے بولی۔ تو سارا نہ پنگے لوے تک تو نے چھڈی بھی جان۔ جب ارحم کو سامنے دیکھ اس کی آنکھیں مزید پھیلی تھی۔ کیا مکس کیا میری کافی میں؟ تم چوری کے ساتھ ساتھ نشہ بھی کرتی ہو؟ کوئی ایسی چیز ملائی ہے نا تم نے میری کافی میں؟ ارحم نے اسے مسلسل مزاحمت کرتے دیکھ اس کے دونوں بازو اس کی کمر کے پیچھے موڑے تھے۔ چھوڑو مجھے، میں کوئی نشہ نہیں کرتی اور اس دن بھی تمہیں بتایا تھا وہ صرف ایک مذاق تھا۔ ریحاب اٹ گرد دیکھتے گھبراتے ہوئے بولی کیونکہ اس طرف کسی انسان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ہمت صرف اتنی سی ہے؟ تو اتنے بڑے بڑے کام کیوں کرتی ہوں؟ آج تو میری کافی میں نشہ آور چیز ملانے کی سزا کے طور پر تمہیں میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ارحم اپنا چہرہ اس کے قریب کرتے اس کی ہرنی جیسی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ جب اس کی بات پر ریحاب مزید خوفزدہ ہوئی تھی کیونکہ آج اسے ارحم کے تیور کافی خطرناک لگ رہے تھے۔ دیکھو، میں نے کوئی نشہ آور چیز مکس نہیں کی تمہاری کافی میں، بلکہ صرف بد ہضمی والی دوا مکس کی ہے اور اس کا بھی تم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، اس لیے پلیز مجھے جانے دو۔ ریحاب جتنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی اتنا اس کے نزدیک ہو رہی تھی، اس لیے اب وہ اسٹل کھڑے دل میں سے گالیوں سے نوازتی منت بھرے لہجے میں بولی۔ جب اس کی بات سن ارحم کا زوردار کہکا گونجا۔ اسے ایسی کسی بات کی امید تھی اس بے وقوف لڑکی سے۔ ویٹر کو بغیر آرڈر کے کافی لاتے دیکھ ارحم کو گڑبڑ لگی تھی جب اس نے ایک دو بار غصے سے پوچھنے پر ویٹر نے اپنی نوکری جانے کے خوف سے سب اگل دیا۔ ایسے کیسے جانے دو، سزا تو ملے گی اس حرکت پر۔ ارحم کی بات پر ریحاب نے گھبراتے ہوئے اسے دیکھا مگر جلدی سے نظریں جھکا کے کیونکہ وہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ ریحاب کو ہاسٹل کی بھی بہت ٹینشن ہو رہی تھی، رات کے ٹائم باہر نکلنے کی پرمیشن نہیں تھی، وہ لوگ وارڈن کو چکما دے کر نکلی ہوئی تھی۔ اگر کسی کو ان کی غیر موجودگی کا پتہ چل گیا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ دیکھو پلیز، تمہیں جو سزا بھی دینی ہے کل صبح دے دینا، پر پلیز ابھی مجھے جانے دو، میں وعدہ کرتی ہوں جہاں مجھے ملنے کو کہو گے میں وہاں آ جاؤں گی، پلیز ابھی جانے دو۔ ریحاب گھبراہٹ میں اسے جان چھڑانے کے لیے جو دماغ میں آئے اسے بولتی کیونکہ اس وقت اسے جلد سے جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ ایسے کیسے مان لوں میں تمہاری بات؟ پہلے مجھے پوری گارنٹی چاہیے کہ تم ملنے آؤ گی مجھے جہاں اور جب بھی بلاؤں۔ ارحم فل مستی کے موڈ میں تھا۔ اوکے یہ لو، یہ میرا کارڈ ہے، اس میں میرا فون نمبر، ایڈریس وغیرہ سب کچھ موجود ہے۔ ارحم سے آزاد ہوتے ریحاب نے جلدی سے بیگ سے کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا تھا
اور بھاگتے وہاں سے نکل گئی تھی۔ پاگل لڑکی اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے کسی بڑی مشکل میں نہ پھنسے۔ اور ہم اس طرح کاٹتے جاتے اسے دور ہوتے دیکھ ہولے سے بڑبڑایا۔ زیمل ہاتھ میں چائے کا لیے ٹیرس پر آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ رات کے وقت اسے یہاں کھڑا ہونا بہت پسند تھا۔ روز یہاں کا چائے انجوائے کرنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہوتے اچانک اس کی نظر نور پیلس کی طرف اٹھی۔ گیٹ کے مخالف سمت قدر تاریخ ہونے والی دیوار پھلانگ کر اسے کوئی شخص اندر داخل ہوتا محسوس ہوا۔ اس وقت اس طرح کسی کے گھر میں داخل ہونے کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ گھر کا فرد تو اسے اندر نہیں آئے گا، اس کا مطلب ہے کوئی چور اندر داخل ہوا تھا۔ چلو جی، یہ سب سوچتے زیمل جلدی سے باہر کی طرف بھاگی اور اگلے 5 منٹ میں نور پیلس کی دیوار پھلانگتے اس شخص کی تلاش میں آ کے پڑی تھی۔ جہاں سے زیمل نے شخص کو اندر داخل ہوتے دیکھا تھا وہ اسی سائڈ پر کے دیکھتے آگے بڑھی، جب پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے قبضے میں لیتے ایک جھٹکے سے اس کی کمر کو دیوار سے جا لگا اور دیوار پر اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتے مکمل اپنے حصار میں لیے۔ زیمل نے دور سے آتی بلب کی ہلکی سی روشنی میں اس کی طرف دیکھا، لیکن نقاب میں ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ کون ہو تم؟ چوروں کی طرح یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے سرد آنکھیں زیمل کی گہری چیل آنکھوں میں گاڑی تھی۔ واٹ نان سینس، میں نے تم چوروں کی طرح داخل ہوئے اس گھر میں؟ زیمل اس کی بات پر غصے سے پھنکاری اور چھٹکے سے اس کے گریپ سے خود کو چھڑوایا تھا اور ہاتھ بڑھا کر اس کا نقاب اتارنا چاہا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، خود کو بچانے کے لیے دوسروں پر الزام لگا دو۔ میں اگر چوروں کی طرح آیا ہوں تو تم جیسے مہذب انسان میں، تم جیسے بہت مہذب انداز میں داخل ہوئے، تم بھی تو دیوار پھلانگ کر ہی آئی ہو نا۔ وہ بھی زیمل کے انداز میں بولتا اسے اس کی کوشش میں ناکام کرتے ایک بار پھر قابو کر چکا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑو مجھے، چور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی بےہودہ انسان ہو، بار بار مجھے کیوں ٹچ کر رہے ہو؟ زیمل کے الزام پر جازل نے آنکھیں پھاڑے سے دیکھا۔ او ہیلو میڈم، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تم مسلسل مجھ پر حملہ آور ہو رہی ہو، جسے صرف روکنے کی کوشش کر رہا ہوں میں، اسے زبردستی چھونا نہیں اپنا دفاع کرنا کہتے ہیں۔ ہو تو تم چونٹی سی، پتہ نہیں تھی طاقت کہاں سے آئی ہے تم میں۔ جازل کا اچھا خاصا دماغ گھوما تھا، اس لیے اس کے نازک سراپے پر نظریں گاڑتے طنز کیا تھا۔ دیکھو ذرا پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر تم کسی کے گھر چوری کرنے کے لیے جاؤ گے تو تم کیا سمجھتے ہو آگے سے پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے تمہیں؟ زیمل نے بھی اس کو منہ توڑ جواب دیا تھا، جس کی نقاب سے چھانکتی آنکھیں سے پزل کر رہی تھی۔ پھولوں کے ہار تو نہیں، مگر ہاں یہ بالکل اندازہ نہیں تھا کوئی حسینہ اس طرح استقبال کرتے ملے گی، اور میں بتاتا ہوں زبردستی چھونا ہوتا کیا۔ اس کے اچانک بدلتے لہجے سے زیمل کو خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دی تھی۔ کیونکہ جازل اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ تم ایک انتہائی گھٹیا شخص ہو، مجھے لگا تھا کیا پتہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، اس لیے آرام سے تم سے بات کرتی مگر اپنی چھوڑوں۔ جازل کا چہرہ زیمل کے بے حد قریب کرنے کی وجہ سے اس کی باتیں دھوری رہ گئی۔ وہ اتنا قریب تھا کہ زیمل کو لگا اگر وہ بولتی تو ضرور اس کے ہونٹ جازل کے چہرے سے ٹچ ہوتے۔ کون ہے وہاں؟ وہ دونوں بھی اسی پوزیشن میں تھے جہاں لائٹ آن ہونے پر روشنی پھیلنے کے ساتھ کسی کی آواز ابھری تھی۔ وہ دونوں چھٹکے سے ایک دوسرے سے لیتا ہوئے سامنے کھڑی ارتضیٰ کو دیکھ جازل کے ساتھ ساتھ زیمل بھی شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ اوپر سے ارتضیٰ کے ایکسپریشن سے زیمل کو ڈوب مرنے کا دل چاہتا۔ وہ جازل کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتی جلدی سے وہاں سے نکل گئی تھی، کیونکہ جس طرح ارتضیٰ جازل کو دیکھ رہا تھا یہی ظاہر ہوتا تھا وہ دونوں جانتے ایک دوسرے کو۔ کیا ہو رہا تھا یہاں؟ ارتضیٰ مشکوک نظروں سے دیکھتے جازل کی طرف بڑھا۔ جیسا تم سمجھ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ جازل مسکرا کے اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ لیکن میں نے تو کچھ ایسا ویسا کہا ہی نہیں، ارتضیٰ بھی چھیڑنے والے انداز میں بولا۔ کون تھی یہ لڑکی؟ جازل نے ارتضیٰ کے ساتھ اندر کی طرف پڑھتے پوچھا۔ ویسے جس پوزیشن میں بھی تھوڑی دیر پہلے تم تھے، یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے۔ ارتضیٰ اسے بخشنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ جواب میں جازل نے مسکین صورت بنا کر اسے دیکھا۔ ساتھ والے گھر میں رہتی ہے شاید، میں نے اسے دیوار پھلانگ کر اس طرف آتے دیکھ لیا تھا، اور تم سیدھے طریقے سے اندر نہیں داخل ہو سکتے کیا؟ ارتضیٰ اس کی شکل دیکھ بولا جانتا تھا اتنی دور سے ڈرائیونگ کر کے آنے کی وجہ سے بہت تھکا ہوا تھا۔ یار سرپرائز دینا چاہتا تھا مگر اس لڑکی نے سارا خراب کر دیا، جازل خراب موڈ کے ساتھ بولا۔ واللہ رے تیرے سرپرائز بوئے تو آندھی پہ جائے، چورا وغیرہ آنا سرپرائز دینے سے تو اگر تم آج نہ آتی تو میں نے چھوڑنا نہیں تھا تمہیں۔ زیمل معروش کے سامنے بیٹھتے بولی۔ اچھا بس کرو، ذرا باتیں مت بناؤ اور میری بیٹی کے لیے کچھ کھانے کو لاؤ، سلمیٰ بیگم نے معروش کو پیار کرتے کہا۔ بس اب آپ کی لاڈلی آ گئی، اب تو مجھے کوئی لفٹ ہی نہیں ملنی۔ زیمل ان دونوں کو مسکرا کر دیکھتی کچن کی طرف بڑھی۔ بہت پیارا گھر ہے یہ، ہمیشہ کی طرح زبردست چوائس رہی تمہاری۔ معروش زیمل کے ساتھ پورا گھر دیکھتی اس کے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ ماہی ابھی تم نے ساتھ والا گھر نہیں دیکھا یار، اتنا خوبصورت ہے کیا بتاؤں، اور اس سے بھی زیادہ اس گھر میں رہنے والے لوگ بہت اچھے ہیں، سوائے ایک بندے کے پرسوں رات ہی ملاقات ہوئی اس فضول بندے سے میری۔ زیمل رات والا واقعہ یاد آتے غصے سے بولی۔ کیوں بھائی، اس ایک بندے نے ایسا کیا کر دیا؟ معروش اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے بولی جب زیمل نے رات کا سارا واقعہ اس کے گوش گزار کیا، جسے سن کر معروش اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر پائی۔ ماہی تم میرا مذاق اڑا رہی ہو؟ زیمل نے تب کر اسے دیکھا مگر معروش کو کھلکھلا کر ہنستے دیکھ اسے بہت پیار آیا تھا، جو کمی ایسے دل سے ہنستی تھی۔ ہاں نہیں میری جان، میں تمہارا مذاق کیوں بناؤں گی، مگر تمہیں کیا ضرورت تھی اس طرح وہاں جانے کی، اور بجائے کارڈ کو بتانے کے کس بندے سے الجھنے کی؟ معروش نے ہنستے اسے سمجھایا۔ مجھے کیا پتا تھا نیکی گلے پڑ جائے گی، میں تو ہمسایہ ہونے کا فرض نبھانے گئی تھی۔ زیمل نے منہ پھلایا تھا۔ اچھا یہ آنٹی کیا کہہ رہی تھی، کیوں نہیں مان رہی تم ان کی بات، کہیں کسی کو پسند تو نہیں کرتی تم؟ معروش مشکوک انداز میں اسے دیکھتی قریب ہوئی، جب اس کی آخری بات پر زیمل نے اسے گھوری سے نوازا۔
تم جانتی تو میں اس فضول جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتی ہوں، ماما کو اکیلا چھوڑ کر جانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی، پر ماما کی مجھے سمجھ بھی نہیں رہی۔ زیمل سلمہ بیگم کی وجہ سے بہت فکر مند تھی، کہتے تم ٹھیک رہی ہو مگر آنٹی بھی اپنی جگہ غلط نہیں ہے، تمہاری بہت فکر ہے، اس لیے ان سے لڑنے کی بجائے ان کی بات تحمل سے سنو اور سمجھنے کی کوشش بھی کرو۔ بہت خوش قسمت ہو تم جو اتنا خوبصورت رشتہ ہے تمہارے پاس، ورنہ مجھ جیسے بھی بہت سارے بدقسمت لوگ ہیں جو ماں جیسا پیارا رشتہ ہونے کے باوجود بھی ان کی لمس سے انجان ہے۔ معروش نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی اور آنکھوں میں بے ساختہ امڑ آنے والی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے مسکرائی۔ اوکے ٹھیک ہے، کہہ دو ماما کو، مگر میری ایک شرط ہے، لڑکا جو بھی ہوگا اسے یہاں میرے اور ماما کے ساتھ رہنا ہوگا، اپنا گھر چھوڑ کر۔ زیمل نے جیسے احسان کیا تھا، ماں صدقے چلی جائے کارروائی لیا نا۔ واہ کیپٹن زیمل، بہت بڑا احسان ہے آپ کا ہم پر، اس سے اچھا تو تم انکار ہی کر دیتی، ایسا کون سا گھر داماد ملے گا تمہیں؟ معروش اس کی چالاکی پر دان پیستے بولی، جب اس کو غصے کرتے دیکھ کر زیمل مسکرائی تھی۔ جازل بھائی شکر ہے آپ آئے اور ارتضیٰ بھائی کا موڈ ٹھیک ہوا۔ نعمان ارتضیٰ کو مسکراتے دیکھ جازل کے کان میں گھس کر بولا، نعمان کیا بول رہے ہو؟ ارتضیٰ بھائی کے بارے میں ذرا اونچا بولو، سمجھ نہیں آئی۔ منیزہ اسے تنگ کرتے ارتضیٰ کو سنانے کی خاطر جان بوجھ کر اونچی آواز میں بولی، میں کہہ رہا تھا آج اتنے دنوں بعد ارتضیٰ اور جازل بھائی اکٹھے گھر میں موجود ہے، کیوں نہ ان دونوں کی جیب ہلکی کروائی جائے۔ نعمان نے جلدی سے بات بدلتے سے گھورا تھا۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں اکٹھے خوشخبری میں مصروف تھے، آج بہت دنوں بعد گھر کا ماحول ٹھیک ہوا تھا۔ ارتضیٰ زینب بیگم کے سامنے بیٹھا ان سے سر کی مالش کروا رہا تھا۔ ارباز اور بلال صاحب بھی وہاں پاس ہی بیٹھے اپنے آفس کی فائل کھولے کچھ ڈسکس کرنے میں مصروف تھے۔ جازل اور ارتضیٰ کی دوستی بہت مثالی تھی، ہمیشہ ہر جگہ اکٹھے رہے تھے، کبھی بھی کوئی خوشی ہو یا غم ہو وہ ہر پل ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے تھے، اس لیے گھر میں بھی سب کچھ جازل بہت عزیز تھا، اسے اس گھر میں ایک بیٹے کی حیثیت حاصل تھی۔ ویسے آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، آپ کے بھائی تو کہیں لے کے جاتے نہیں ہیں، اسی بہانے ان کو بھی احساس ہو جائے گا۔ نیہا نے بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالی، ارباز یوں سب کے سامنے اپنی بیوی کا شکوہ سن کر ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا، جبکہ باقی سب اس کی شکل دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ٹھیک ہے بھابھی، اگر آپ کہیں تو ضرور چلتے ہیں، ہم باہر کیوں ارتضیٰ؟ جازل نے بات ختم کرتے سوالیہ انداز میں ارتضیٰ کی طرف دیکھا۔ اوکے جائیں گے، مگر سب لوگ، پھپھو ماما اور چچی، آپ لوگ بھی چلیں گے ہمارے ساتھ۔ ارتضیٰ ان سب کی طرف دیکھتا محبت سے بولا، اور ان کے بہت انکار کے باوجود سب نے ان کو منا کر ہی دم لیا تھا۔ جانتے پہ تو پھر سارے چلے، تو تسی تین بڑھیاں نے خواتین نے کہا رہ کے کی کرنا، تاڑے جانا بوتے پہلے لگ جانے۔ زیمل بس یار بس کر دو، اب غلطی ہوگی تو تمہارے ساتھ شاپنگ کرنے آگے، لگتا ہے پورے سال کی چیزیں خریدنی ہیں تمہیں۔ معروش کو 6 گھنٹے گزر چکے تھے زیمل کے ساتھ مال میں خوار ہوتے، مگر زیمل کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ آخرکار معروش اکتا کر بولی، بس یہ لاسٹ شاپ تھی، چلو اب کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں جا کر ڈنر کرتے ہیں۔ اب تو زیمل بھی تھک چکی تھی، اس لیے اس پر ترس کھاتے ہوئے بولی، احسان عظیم آپ کا مجھ پر۔ معروش جل کر بولتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر باہر نکلی کہ کہیں اس کی دوبارہ کسی چیز پر نظر نہ پڑ جائے۔ زیمل معروش کو اپنے فیورٹ ریسٹورنٹ میں لے کر آئی، معروش کو بھی وہ جگہ بہت پسند آئی تھی جہاں آؤٹ ڈور بھی ٹیبلز لگائے گئے تھے، وہ دونوں ابھی انہی میں سے ایک کی طرف بڑھ گئی۔ دونوں مستی اور باتوں کے ساتھ مزے سے ڈنر کرنے میں مصروف تھی۔ زیمل کال آنے کی وجہ سے اٹھ کر دوسری طرف بڑھی، جب بے اختیار معروش کی نظر کچھ فاصلے پر کھیلتے بچوں پر پڑی۔ وہ حالانکہ جھولوں میں کھیلنے میں مصروف تھے، معروش فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف بھاگی، کیونکہ جس جھولے پر 2 ٹوئنس بیٹھے تھے اس کی زنجیر بالکل ٹوٹنے والی تھی، اور ارد گرد سے گزرتے ویٹر بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ معروش نے جلدی سے ان کے پاس پہنچ کر زنجیر کو تھامتے چلا کر ویٹر کو آواز لگائی اور ساتھ ہی ان بچوں کو نیچے اترنے کو کہا، کیونکہ زنجیر ٹوٹ کر معروش کے ہاتھوں کو زخمی کر گئی تھی، مگر اس نے درد سہتے ان بچوں کو گرنے سے بچایا تھا۔ ناہید بیگم اسی وقت طلحہ اور ہادی کو دیکھنے باہر آئیں، لیکن سامنے کا منظر دیکھ دل تھامتی ان کے پاس پہنچ گئی۔ ناہید بیگم نے بچوں کو اپنے قریب کرتے تشکر آمیز انداز میں معروش کی طرف دیکھا، بیٹا آپ کا بہت بہت شکریہ، میرے بچوں کو چوٹ لگنے سے بچا لیا آپ نے۔ ناہید بیگم نے معروش کی طرف دیکھتے کہا، نہیں آنٹی، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ معروش مسکرائی تھی، بیٹا آپ کے ہاتھ تو بری طرح زخمی ہو گئے۔ ناہید بیگم نے فکر مندی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ جب اسی لمحے ارتضیٰ نے ناہید بیگم کو واپس نہ آتے دیکھ باہر قدم رکھا، مگر معروش کو ناہید بیگم کے قریب کھڑے دیکھ مٹھیاں بھیجتے نفرت سے آگے بڑھا تھا، تمہاری ہمت کیسی بھی میرے مدر کے پاس بھی آنے کی؟ ارتضیٰ نے معروش کا بازو پکڑ کے اسے ناہید بیگم سے دور چھٹکا، جب معروش نے گرنے سے بچنے کے لیے اپنے پاس پیچھے کھڑے پلر کو تھاما تھا۔ آج پورے 3 سال بعد وہ اس ستمگر کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں سے اپنے لیے پہلے سے بھی کئی زیادہ نفرت دکھائی دی تھی۔ ارتضیٰ یہ کیا طریقہ ہے؟ ناہید بیگم ارتضیٰ کا ایسا جلالی انداز دیکھ کر شوق کی کیفیت میں بولی۔ طلحہ اور ہادی بھی ہکا بکا رہ گئے تھے۔ ماما چلے آپ لوگ یہاں سے، میں اس لڑکی کا سایہ بھی آپ لوگوں پر پڑنے نہیں دینا چاہتا۔ ارتضیٰ معروش کی طرف دیکھتے حقارت سے بولا، جب معروش مزید اس کی نظریں برداشت نہ کرتے وہاں سے نکل آئی تھی۔ ارتضیٰ تمہیں کیا ہو گیا؟ اس بچی نے اپنی پرواہ کیے بغیر ہادی اور طلحہ کی جان بچائی ہے، اور تم نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ہاتھ دیکھے تو تم نے اس کے کس بری طرح سے زخمی تھے، مگر تمہیں اپنے غصے سے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا، کیا میں وجہ جان سکتی ہوں اس کی؟ ناہید بیگم ارتضیٰ کی اس حرکت پر دکھ سے بولی، مگر اس وقت وہ خود کو ان کی کسی بات کے جواب دینے کے قابل نہ سمجھتے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ارتضیٰ کی نظر روڈ سائڈ کھڑی گاڑی میں معروش کے ساتھ بیٹھی زیمل پر پڑی، اور یہ جان کر کہ وہ اس کے گھر کے اتنے قریب رہتی ہے۔ ارتضیٰ کے غصے میں مزید اضافہ ہوا، گھر آ کر ارتضیٰ مسلسل اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا، اسے کسی صورت سکون نہیں مل رہا تھا۔ ناہید بیگم سے معروش کا سن کر ایک پل کے لیے اس کا دل بے چین ہوا، مگر یہ بات جان کر کہ معروش اس کی فیملی کے اتنے قریب پہنچ چکی ہے، ارتضیٰ کی نفرت پھر سے ابھر آئی تھی۔
پچھلے 4 گھنٹوں سے ویسے ہی پاگل ہو رہا تھا جب سکون نہ محسوس کرتے کچھ سوچتے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ کھڑکی کے ذریعے اندر داخل ہوتے ارتضیٰ بیڈ کی طرف بڑھا اور بیڈ پر لیٹے بے خبر وجود کو غصے بھری نظروں سے گھورا تھا۔ ارتضیٰ نے آگے بڑھ کے اسے پکڑ کے جھنجھوڑنا چاہا مگر اس کے چہرے پر نظر پڑتے ارتضیٰ کے ہاتھ وہیں رکے تھے۔ معروش کے چہرے پر اسے آنسو کے بعد سے نشان نظر آ رہے تھے۔ لاخلانہ تھے آپ پہ اوپر ارتضیٰ سے سامنے کے بعد وسیم کے ساتھ گھر آتے فوراً اپنے کمرے میں بند ہوئی تھی۔ نہ جانے کتنا ٹائم روتے اس کی آنکھیں پوری طرح سوج چکی تھی، ہاتھ کے زخم سے بھی خون بہہ کر اب خونی ہوئی خشک ہو چکا تھا۔ اس کو سوئے بھی تھوڑی دیر ہوئی تھی جب ایک عجیب سے احساس سے کس آ کر آنکھیں کھولی تھی، مگر اپنے اتنے قریب کسی کو کھڑا دیکھ اس سے پہلے کہ معروش کے منہ سے ڈر کے مارے چیخ نکلتی ارتضیٰ اس کے اوپر جھکتا اپنا مضبوط ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مقصد کیا تمہارا یہاں آنے کا؟ ارتضیٰ ایک ہاتھ اس کے گرد رکھے بالکل اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ معروش کے قریب دیکھ ارتضیٰ کو تھوڑی دیر پہلے والی بے چینی اب ختم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ میرا کوئی مقصد نہیں، میں یہاں صرف اپنی فرینڈ سے ملنے آئی ہوں، معروش پر مشکل گلابی آنکھیں کھولتے بھرائی آواز میں بولی۔ آج اتنے ٹائم بعد وہ اس کی خوشبو اپنے آس پاس بکھرتی محسوس کرتی۔ ارتضیٰ کے گھنے سیاہ بال کشادہ پیشانی پر گرے ہوئے تھے، چہرے کے وجیح نقوش تنے ہوئے تھے۔ بے خودی میں اس کا جائزہ لیتی معروش کا دل اس کے اتنے قرب پر زور سے دھڑکا تھا جو پوری طرح اس پر چھایا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں موجود اپنے لیے نفرت دیکھ وہ فوراً نظریں پھیر کی تھی۔ اس کا اس طرح نظریں پھیرنا ارتضیٰ کو بہت ناگوار گزرا۔ ارتضیٰ کی شعلے لپکاتی نگاہیں معروش کے بغیر دوپٹے کے حسین سراپے پر تھی، کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی معروش کی دلکشی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ ارتضیٰ پہلے دن سے معروش کی آنکھوں میں اپنے لیے چاہت دیکھ چکا تھا، دماغ کے لاکھ کہنے کے باوجود دل اس کے جذبوں سے انکاری نہیں ہوا تھا۔ وہ اس لڑکی کو اپنے لیے تڑپتے دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس کا خود کو اگنور کیا جانا کسی صورت پسند نہیں تھا۔ ڈوب کے مر جا پھر تو لعنتیہ، اس لیے ابھی بھی معروش کا نظر چرانا بالکل بھی برداشت نہیں کر پایا۔ کوئی مقصد ہونا بھی نہیں چاہیے، میری فیملی میرا سب کچھ ہے، اگر انہیں کسی بھی طرح کی ذرا سی بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو میں چھوڑوں گا نہیں اسے۔ تمہیں میری پہلی اور آخری وارننگ ہے، آئندہ میرے گھر کے کسی فرد کے آس پاس بھی نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارتضیٰ سلگتے ہوئے لہجے میں وارن کرتا اٹھا تھا کیونکہ اب زیادہ دیر معروش کے قریب رہنا اس کے لیے مشکل پیدا کر رہا تھا۔ وہ جیسے پیچھے ہٹا اس کی نظر معروش کے ہاتھوں کی طرف گئی تھی۔ بے اختیاری میں ایک دم بے تابی سے ہاتھ بڑھاتے ارتضیٰ نے انہیں چھامنا چاہا، لیکن اس کی فیلنگ سے انجان معروش نے اپنی مٹھی بند کر لی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی ارتضیٰ ان زخموں کو دیکھ اس پر ترس کھائے۔ ارتضیٰ کی باتیں سن کر شدید احساس توہین سے معروش کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ ارتضیٰ اس کی حرکت پر ہوش میں آتا سر جھٹکتے غصے سے وہاں سے نکل گیا۔ اسے خود پر ہی غصہ آیا کیوں اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جو اس قابل ہی نہیں۔ ارتضیٰ کے جانے کے بعد معروش کی نیند بھی اس سے روٹھ چکی تھی۔ وہ تو جانتی ہی نہیں تھی کہ ارتضیٰ کی فیملی کو اور ان کے نقصان پہنچانے کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور تو وہ اس پر اتنا بڑا الزام کیوں لگا کیا تھا۔ معروش اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی اور رشک بھری نظروں سے نور پیلس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ اس میں رہنے والا ایک ایک مکین ارتضیٰ کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا۔ اللہ جی، میں نے زندگی میں ایک ہی تو خواہش کی تھی آپ سے، پہلی دفعہ کچھ مانگا تھا، کیا میں اتنی گناہ گار ہوں کہ میری ایک دعا بھی قبول نہیں ہو سکتی؟ لیکن اب میں اپنے لیے کچھ نہیں چاہتی، جانتی ہوں اس شخص کے لیے میں کبھی امپورٹنٹ نہیں ہو سکتی، مگر پلیز اللہ جی اس کی آنکھوں میں موجود نفرت ختم کر دیں، مجھ میں اسے سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ معروش آنسوں سے بھیگے چہرے کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتے شکوہ کے نہ ہوگی لون دیجیے ایسا بھی کی دیکھ لیا تو بایو ڈاٹر بھی جڑی تڑفنی نہیں مکتی پی دی۔ آپ کب سے آنٹی کی کال آ رہی تم ریسیو کیوں نہیں کر رہی ہو؟ کرن نے اسے ایک بار پھر کال کاٹتے دیکھ پوٹو کا۔ کل اپنے شوہر کے ساتھ پارٹی انجوائے کرتی انہوں نے بھی ایسی میری کال کاٹی تھی، اب یہ بھی تھوڑا انتظار کرے۔ آپ نے موبائل اسکرین پر جگمگاتی اپنی ماں کی تصویر کو گھورتے تڑک کر بولی۔ اچھا کتنی بار تو کاٹ چکی ہو کال، اب تو اٹینڈ کر لو۔ کرن اسے ڈھیٹ بنا دے کر ایک بار پھر گویا جب ریحان برا سا منہ بناتی کال اٹینڈ کرتے دوسری طرف بڑھی۔ مما بس کریں، یہ دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میرے سامنے، اچھے سے جانتی ہوں کتنی فکر ہے آپ کو میری۔ آپ نے ان کی ایکسکیوز کرنے پر اکھڑے لہجے میں جواب دیا۔ آپ کا تعلق ایک بروکن فیملی سے تھا، اس کے پیرنٹس کے درمیان لڑائیاں تو شروع دن سے تھی، مگر جب وہ 10 سال کی تھی تو دونوں نے ایک دوسرے سے تنگ آ کر سپریشن کر لی تھی، اور دونوں میں سے کسی نے بھی ریحاب اور اس سے 2 سال چھوٹے انیس کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اس کے بابا نے تو طلاق کے فوراً بعد ہی دوسری شادی کر لی، لیکن ان کی بیوی ریحاب اور انیس کو اپنے ساتھ رکھنے کے حق میں نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی دوسری بیوی کو لے کر انگلینڈ شفٹ ہو گئے تھے۔ ریحاب اور انیس اپنے چچا اور دادا کے پاس آ گئے تھے جب کچھ ٹائم بعد انہیں اپنی ماں کی بھی دوسری شادی کرنے کی خبر ملی تھی۔ ریحاب کے والد ان کی ضرورت کے لحاظ سے ہر مہینے بہت سارے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے تھے، اور ان کی ماں بھی فون کر کے ان کی خیریت دریافت کر لیتی تھی۔ بظاہر تو سب ٹھیک تھا، مگر اپنی چچی اور تائی کی ناپسندیدگی کو دیکھتے ریحاب اور انیس نے ہاسٹل میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہاں کسی کو ان کی پرواہ ہوتی تو انہیں روکتے، اس لیے بغیر کسی رکاوٹ کے دونوں اپنے اپنے ہاسٹل شفٹ ہو گئے تھے۔ دونوں بہن بھائی اکثر ملتے رہتے تھے، مگر اپنے پیرنٹس کو اپنی شکل نہ دکھانے کی قسم کھا رکھی تھی دونوں نے۔ صحیح گل ہے، ادھر دے ماں باپ ڈیزرو یہی کرتے، بغیرت قسم دے ماں باپ۔ ریحاب اپنی محرومی اندر ہی چھپائے سب کے سامنے خود کو بہت ہی خوش طبیعت دکھاتی تھی، اور ایسے ظاہر کرتی جیسے اسے تو کسی بھی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے اور انیس کے ایگزام چل رہے ہیں، نہیں مل سکتے آپ سے، اور پلیز آپ ہماری فکر چھوڑیں، اپنے بچوں اور شوہر پر دھیان دیں، اوکے بائے۔ ریحاب نے بیزاری سے کہتے فون بند کر دیا۔ بات کرتے ہوئے یونیورسٹی کی بیک سائڈ پر آ گئی تھی، وہ پلٹنے لگی تھی جب ایک چیخ کی آواز پر جلدی سے سمت کا تعین کرتے آگے بڑھی تھی، مگر آگے کا منظر دیکھ اس نے جلدی سے اپنی چیخ روکنے کے لیے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ 5 آدمی 2 لڑکوں کو بری طرح تشدد کے بعد چاقو لیے ان کی طرف بڑھے تھے۔ ریحاب کے پاس اب واپس آ کر کسی کو بلانے کا ٹائم نہیں تھا، کیونکہ وہ لڑکے نیم مردہ ہو چکے تھے، اس لیے جلدی سے موبائل نکال کر سامنے کا منظر قید کرنے لگی تھی۔
ان لڑکوں کی گردن کاٹتے دیکھ ریحاب اپنی چیخ نہ روک پائی. جب چیخ کی آواز پر ان سب نے اس کی طرف دیکھا. فوراً وہاں سے بھاگی تھی. پکڑو اس لڑکی کو, ہمیں دیکھ چکی اور مجھے لگتا ہے ویڈیو بھی بنائی ہے اس نے ہماری. ان میں سے ایک آدمی چلاتے ریحاب کے پیچھے بھاگا تھا. جب باقی سب بھی ان لڑکوں کو وہیں پھینکتے اس طرف بڑھے تھے. ریحاب گھبراہٹ میں یونی کے اندرونی حصے میں جانے کی بجائے بیک گیٹ سے باہر بھاگی تھی. وہ سنسان روڈ پر بھاگتے بہت آگے نکل آئی تھی کیونکہ وہ گنڈے مسلسل اس کا پیچھا کر رہے تھے. بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنے کی وجہ سے وہ آگے سے آتی گاڑی کو نہ دیکھ پائی. اگر سامنے والا بروقت بریک نہ لگاتا تو ریحاب نے ضرور گاڑی کے نیچے آ جانا تھا. خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے کے باوجود وہ کار کے بونٹ پر جا گری. محترمہ, آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میرا پیچھے چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہے آپ کا؟ ارہم زور سے گاڑی کا دروازہ بند کرتا اس کے سامنے آیا تھا. ارہم کو سامنے دیکھ ریحاب جلدی سے اس کی طرف بڑھی. اس وقت ارہم کسی فرشتے سے کم نہیں لگا تھا. میرے پیچھے گنڈے لگے, پلیز میری مدد کریں. وہ لوگ کسی کا قتل کر رہے تھے, میں نے دیکھ لیا. انہیں اب مجھے بھی مار دیں گے. پلیز مجھے ان سے بچا لو. ریحاب بہت ڈر چکی تھی. ارہم کا بازو پکڑتے روتے ہوئے بولی. جب ارہم نے ایک نظر اس کے الجھے بکھرے حلیے پر ڈالی. بلیک کپڑوں میں ملبوس اس کا دوپٹہ ایک کندھے پر جھول رہا تھا. خوبصورتی سے بنائی گئی ہیئر اسٹائل سے بالوں کی بہت سی لٹیں نکل کر چہرے کے آس پاس بکھری ہوئی تھی. مس ریحاب, ایکٹنگ تو بہت اچھی کر لیتی ہیں آپ, مگر اس بار میں آپ کے ڈرامے میں نہیں آنے والا. کسی اور پر ٹرائی کریں. ارہم جلدی میں ہونے کی وجہ سے ہری جھنڈی دکھاتے گاڑی کی طرف بڑھا. اس بار میں جھوٹ نہیں بولی, پلیز میرا یقین کرو. ریحاب اسے چاہتا تھا ایک جلدی سے اس کے سامنے. وہ رہی لڑکی. اس سے پہلے کہ ارہم گاڑی میں بیٹھتے اسے واقعی 5 گنڈے ریحاب کی طرف آتے دکھائی دیا. خبردار, جو مزید ایک قدم بھی آگے بڑھایا تم لوگوں نے. ان کو اتنے قریب دیکھ ریحاب جلدی سے ارہم کے پیچھے چھپی تھی. ارہم نے بھی معاملے کو سنگینی کو سمجھتا ان کو وارن کیا. اے ہیرو, ہٹ جاؤ آگے سے اور اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو, ورنہ تمہارا اس سے بھی برا حال ہوگا. ان میں سے ایک خطرناک تاثرات کے ساتھ ارہم کو گھورتا ریحاب کی طرف بڑھا تھا, مگر اس سے پہلے ارہم کے پڑنے والے زوردار مکے سے دور جا گرا. اپنے آدمی کو گرتا دیکھ باقی چاروں بھی ارہم کو مارنے آگے بڑھے, لیکن ارہم نے بری طرح انہیں پیٹتے چند ہی لمحوں میں وہیں ڈھیر کر دی. ریحاب, کول ڈاؤن. چلو گاڑی میں بیٹھو, میں تمہیں تمہارے ہاسٹل ڈراپ کر دیتا ہوں. ریحاب کانپتے وجود کے ساتھ گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگی کھڑی تھی. جب ارہم اس کے قریب آتا نرم لہجے میں بولا. ریحاب کا یہ خوفزدہ انداز دیکھ ارہم نے ایک قہر برساتی نظر بے حال پڑے آدمیوں پر ڈالی. پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر دوبارہ انہیں کوئی بھی دھمکی دینے کی کوشش کی تو مجھے فوراً انفارم کرنا. ارہم نے گاڑی اس کے ہاسٹل کے سامنے روکتے ایک نظر ڈری سہمی ریحاب پر ڈالی. ریحاب نے اس کی بات پر صرف سر ہلایا تھا. آپ کا نام کیا؟ اس نے کہ آپ کہنے پر ارہم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری. اس نے مختصر سا جواب دیا. ارہم آصف. آپ نے اتنے لوگوں کا اکیلا مقابلہ کس سے کر لیا؟ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ریحاب کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے ان گنڈوں سے بچا کر بحفاظت ہاسٹل لے آئے. میں ان سے بھی بڑا گنڈا ہوں. یہ سب تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. ارہم اس کی طرف جھکتے متبسم لہجے میں بولا, جس پر ریحاب مزید گھبراتے دروازے کے ساتھ چپک گئی. ارہم نے بغور اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھا تھا. آپ پلیز ڈور لاک کریں, مجھے باہر نکلنا ہے. ریحاب کو اس کے تیور مزید خوفزدہ کر رہے تھے. ہاں ہاں ہاں, مذاق کر رہا ہوں, میں بہت ہی شریف شہری ہوں. ریحاب کی حالت دیکھ ارہم کا کہہ گاڑی میں گونجا تھا. تھینک یو سو مچ, میں آپ کا اتنا بڑا احسان کبھی نہیں بھولوں گی. دروازہ ان لاک ہونے پر ریحاب بولتی باہر نکل گئی. کیپٹن ماروش, آپ جانتی بھی کیا کہہ رہی ہیں؟ 3 سال سے میں آپ کی یہ بات سنتا آ رہا ہوں, مگر اب مزید میں آپ کو کوئی فیور نہیں دے سکتا. اور مجھے آپ سے بالکل امید نہیں تھی کہ پرسنل وجوہات کی بنا پر آپ اتنے بڑے مشن سے انکار کریں گی. جنرل یوسف نے ماروش کی طرف دیکھتے افسوس سے سر ہلایا تھا. سر پلیز, آپ جانتے ہیں میرے انکار کا ریزن, اور میجر ارتضیٰ بھی راضی نہیں ہوں گے میرے ساتھ کام کرنے پر. ماروش بے بس ہوئی تھی. جانتا ہوں, اسی لیے آپ کو پہلے ہی بلا کر بتا دیا تاکہ آپ مینٹلی طور پر خود کو اس کیس کے لیے تیار کر لیں. جنرل یوسف کا لہجہ دو ٹوک تھا. انکل پلیز, جب وہ میری شکل دیکھنے کی بھی رواداری تو میرے ساتھ کام کرنے کو کیسے تیار ہوں گے؟ ماروش کی ملتجی انداز پر جنرل یوسف نے ترہم امیز نظروں سے دیکھا, جو اتنے بڑے مشن سے صرف اس لیے پیچھے ہٹ رہی تھی تاکہ ارتضیٰ اس کی وجہ سے اپنی لائف کے اتنے اہم مشن کو لیڈ کرنے سے انکار نہ کرتے. وہ ماروش کو اس وقت سے جانتے تھے جب وہ معصوم سی 12 سال کی ایک ناسمجھ بچی تھی. خالہ جان نے اپنے آخری لمحات میں انہیں اپنی پوتی کی ذمہ داری سونپی تھی. بظاہر اسے انجان بنتے ہوئے اس کی ہر بات سے واقف تھے. اپنے بچوں سے بھی زیادہ وہ انہیں عزیز تھی. وہ اس کی زندگی کی ہر تلخ حقیقت سے بھی واقف تھے, مگر چاہ کر بھی فی الحال اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے. ماروش بیٹا, آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں. میجر ارتضیٰ کو سمجھانا میرا کام ہے, اب آپ جا سکتی ہیں. ماروش بے چارگی سے انہیں دیکھتی وہاں سے نکل آئی تھی. کل رات ارتضیٰ کی نفرت دیکھ وہ زیمل کے بہت روکنے کے باوجود بھی جنرل یوسف کے بلانے کا بہانہ کر کے وہاں سے آ گئی تھی تاکہ دوبارہ اس سے سامنا نہ ہو سکے. مگر اب جنرل یوسف کا نیا آرڈر سن کر اس کی ٹینشن اور پریشانی مزید بڑھ گئی تھی. اس کی بہت کوشش کے بعد بھی جنرل یوسف نے اس کی کوئی بھی بات سمجھنے کو تیار نہیں تھے. اوہ نو, جازل بھائی مارے گئے. جازل, نعمان, طلحہ اور ہادی کی ضد پر ان کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا. جب اس کی ماری گئی شاٹ پر بال ہوا میں اڑتی دروازے سے اندر داخل ہوتی زیمل کی ناک کو سلامی دے گی. اوئے ہوئے, بچارے نے نا دی کرکٹ نے زیمل دا کو پرزا سلامت نہیں چھٹنا. زیمل آپ ہی تو بہت غصے والی ہے. جازل بھائی, اب آپ کی تو خیر نہیں. زیمل کو ناگواری کے تاثرات سے اپنی طرف بڑھتا دیکھو تینوں جازل کو اکیلا چھوڑ خاموشی سے وہاں سے کھسک گئے. آپ کو شرم نہیں آتی اس عمر میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے؟ زیمل نے پاس آتے جازل کو خون خوار نظروں سے گھورا. محترمہ, عمر سے کیا مطلب ہے آپ کا, اور ایسا کیا کیا میں نے؟ جازل کے ہاتھ سے بال چھینتے دنیا جہاں کی معصومیت لیے بولا, جب کہ آنکھوں میں شرارت واضح تھی. اس کی حرکت زیمل کو مزید تپا گئی. چھوڑا انسان. زیمل دانت پیستے گویا بھی, آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟
جازل نے زیمل کی بڑبڑاہٹ پر سوالیہ نظروں میں اس کی طرف دیکھا، سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ جب اس کی نظر زیمل کی سرخ ہوتی ناک پر پڑی، اب مجھے کیا پتا تھا کہ آپ اپنے راستے کی وجہ اس طرح گیٹ سے داخل ہوں گی، مگر پھر بھی آئی ایم سوری۔ جازل کی نظریں بار بار اس کی چھوٹی سی سرخ ہوتی ناک اور غصے سے پھولے ہوئے گالوں کی طرف بھٹک رہی تھی، جنہیں نوٹ کرتے زیمل مزید دل ملائی۔ میں ہی پاگل ہوں جو ہر بار آپ جیسے انسان سے الجھ پڑتی ہوں، جسے نہ لڑکیوں سے بات کرنے کی پتہ ہے اور نہ ہی انہیں دیکھنے کا۔ زیمل اس کی کنفیوز کرتی نظروں پر پیر پٹکتی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ اس کی بات جازل کو غصہ دلانے کی بجائے ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ ویری انٹرسٹنگ گرل۔ زیمل کی پشت کو دیکھ پر زیر لب بڑبڑایا تھا۔ جازل اور ارتضیٰ ہمیشہ لڑکیوں سے دور ہی رہے تھے۔ ارتضیٰ کے اپنے ریزنز کی وجہ طرح جازل بھی کچھ وجوہات کی وجہ سے صنف نازک سے کوسوں دور رہا تھا، اور دوسری وجہ آرمی کی ٹف روٹین بھی تھی۔ مشن میں بھی ساتھ کام کرنے والی لڑکیاں اس کے روکھے پھیکے رویے کی وجہ سے زیادہ بات کرنے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی، مگر اب زیمل جیسے پٹاخہ لڑکی کے ساتھ الجھنا اسے مزہ دینے لگا تھا۔ لیا پتر مزے لیا، تینوں کسی نے روکیا مزے لیا نہ لے میں تو۔ معروش نے جیسے گھر میں قدم رکھا اسے کچھ گڑبڑ سی محسوس ہوئی۔ یہ بیگس کس کے پڑے ہیں؟ کوئی گیسٹ آئے ہیں کہ گھر میں؟ معروش نے پاس سے گزرتی ملازمہ کو مخاطب کرتے ڈرائنگ روم میں رکھے پیکس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بڑی بیگم صاحبہ کا سامان ہے، وہ یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہے۔ ملازمہ سے جواب دیتی وہاں سے نکل گئی۔ معروش بے حد حیرانی کے ساتھ آسیہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ماما یہ ملازمہ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ معروش آسیہ بیگم کے پاس آتی بولی جو بیگ میں اپنی چیزیں رکھ رہی تھی۔ بالکل ٹھیک سنا ہے تم نے، وہ ویسے اپنے کام میں مصروف رہی، مگر ماما آپ ہم سب کو چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں؟ بابا سے کوئی لڑائی ہوئی آپ کی؟ معروش ان کا بازو پکڑتے فکر مندی سے بولی۔ سب کو نہیں، صرف تمہیں اور تمہارے باپ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، میرے بچے ساتھ جا رہے ہیں میرے۔ معروش کا بازو چھٹکتے ہوئے اس کا چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ ماما میں بھی تو آپ ہی کی بیٹی ہوں نا، آپ اس طرح کیوں کر رہی ہیں؟ معروش کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر ہوا کیا ہے۔ نہیں ہو تم میری بیٹی مر چکی ہے۔ آسیہ بیگم بیک سائڈ پر کرتی معروش کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی، جو ناسمجھی سے بس انہیں تکے جا رہی تھی۔ میں ہی جانتی ہوں آج تک تمہیں اس گھر میں اپنی بیٹی کی حیثیت سے کیسے برداشت کیا میں نے۔ تم میری بیٹی نہیں ہو، تم ذوالفقار کی ناجائز اولاد ہو۔ ہیں؟ آسیہ بیگم نے جانے سے پہلے اس حقیقت سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا تھا جس کی وجہ سے وہ اتنے سالوں سے انگارے پر لوٹ رہی تھی۔ معروش کے چہرے پر زلزلے کے سے آثار تھے۔ ہاں تم میری بیٹی نہیں ہو، میری سگی بیٹی مر چکی ہے، اگر آج وہ زندہ ہوتی تو تمہارے جتنی ہوتی۔ بات کرنے کے دوران آسیہ بیگم کی آنکھیں بھیگی تھی۔ یہی وجہ میری تم سے نفرت کرنے کی، کوئی بھی عورت اتنا بڑا دل نہیں رکھ سکتی کہ اپنے شوہر کی ناجائز اولاد کو سینے سے لگائے۔ اور جس شخص کی خاطر اتنے سال تمہارا وجود برداشت کیا، اس نے پریشانی اور دکھوں کے سوا دیا ہی کیا مجھے؟ میں جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر، اپنے بچوں کو اس گھٹن زدہ ماحول سے نکال کر امریکہ اپنے بھائی کے پاس۔ معروش نے بے جان ہوتے وجود پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اپنا بیگ لیے وہاں سے نکلی تھی۔ تم نے ہمیشہ مجھے ماں سمجھا اور بولا، اس لیے جاتے جاتے ایک مشورہ ہے میرا تمہارے لیے، اگر ہو سکے تو اپنے باپ سے بہت دور چلی جاؤ، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ دروازے کے پاس پہنچتے آسیہ بیگم نے پلٹ کر ساکھ کھڑی معروش پر طرز بھری نگاہ ڈالتے کہا اور وہاں سے نکل گئی تھی۔ معروش گرنے کے سے انداز میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی، اور کتنی آزمائشیں باقی تھی اس کی زندگی میں۔ آنسو لڑی کی طرح آنکھوں سے جاری تھے، وہ ایک ناجائز اولاد تھی۔ یہ سوچاتے اس کا دل چاہتا اپنے وجود کو آگ لگا دے۔ اسے خود سے گھن نہ آ رہی تھی، ماما کا کبھی بھی اسے اپنے قریب نہ ہونے دینا اور دادوں کا بابا سے بات نہ کرنا، لیتا رہنا، کیا یہ سب اسی وجہ سے تھا؟ نہ جانے کتنے گھنٹے سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے گزر چکے تھے، مگر آنسو دے کے رکنے کا نام ہی لے رہے تھے۔ تو کہیں سر ارتضیٰ کو مجھ سے نفرت کی وجہ یہی تو نہیں ہے؟ ہاں یقیناً میرے بارے میں وہ جاننے کے بعد اس طرح سے اچانک ان کے رویے میں تبدیلی ہے۔ اگر ایسا تو بالکل ٹھیک ہی تو کیا انہوں نے، کوئی بھی شریف انسان مجھ جیسی لڑکی کو کیسے اپنا سکتا، اور میں بے وقوف اس شاندار آدمی کے ساتھ کی خواہش مند تھی۔ معروش بھیگی آنکھیں صاف کرتی اپنا ہی مذاق اڑاتے خود پر ہی ہنسی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہا انہوں نے اپنی والدہ سے، مجھ جیسی لڑکی کا سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے ان کی زندگی پر، کاش خودکشی حرام نہ ہوتی تو ابھی اسی وقت خود کو ختم کر لیتی۔ معروش نے تلخی سے سوچا۔ اس کا سر بری طرح چکر رہا تھا، جس کی پرواہ کیے بغیر معروش اپنی جگہ سے اٹھی، مگر اگلے ہی لمحے آواز کھوتے زمین بوس ہوئی تھی۔ کیڑا بغالت بادا سر، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اس مشن کو لیڈ کرنے کے لیے مجھے چنا ہے۔ میں آپ کی ہر بات سے ایگری ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس مشن کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے اس نام پر غور و فکر کر لیں۔ ارتضیٰ اسکرین پر جگمگاتے ناموں میں سے ایک نام پر نظریں گاڑی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ نے، میجر ارتضیٰ، آپ جانتے ہیں یہ صرف ایک مشن ہی نہیں، ہمارے ملک کی بقا اور سلامتی کا سوال ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں آپ اس میں پرسنل ریزن سائڈ پر رکھ کر پروفیشنلی انوالو ہوں۔ جنرل یوسف اپنی توقع کے مطابق اس کا رد عمل دیکھ تحمل سے بولے تھے۔ سر آپ اچھے سے جانتے ہیں مجھے، میرے کام کرنے کے طریقے کو بھی، لیکن شاید آپ کیپٹن معروش ذوالفقار کی اصلیت کو بھول چکے ہیں، جس پہ اتنا ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ معروش کا ذکر کرتے ارتضیٰ کے لہجے میں سرد مہری سی ادھر آئی تھی۔ میں کچھ نہیں بھول رہا ہوں میجر ارتضیٰ، تم سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہوں ہر بات۔ جس طرح تم پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہوں، اتنا ہی معروش پر بھی بھروسہ ہے مجھے۔ وہ کبھی کچھ غلط نہیں کرے گی، جیسے اب تک ہوتی ہے، یہ آگے ویسے سرخرو ہوگی۔ بہت بڑی بات کر رہے ہیں سر آپ۔ اینی ویز اپنے کام میں ذرا کوتاہی میں برداشت نہیں کروں گا، اور اگر آپ کی اس کیپٹن نے ذرا بھی غداری کرنے کی کوشش کی تو ڈپارٹمنٹ کی انکوائری سے پہلے میں اسے گولی مار دوں گا، کیونکہ جتنا بھی بھروسہ ہو آپ کو اس پر، مگر جس طرح کے حالات اس مشن میں پیش آئیں گے اس کا ڈگمگانا لازم ہے۔ ارتضیٰ نے سلگتے لہجے میں کہتے انہیں جیسے باور کروانا چاہتا۔ میجر ارتضیٰ سکندر، جیسے پچھلی بار میری کئی بات پر ہارے تھے نا،
اس دفعہ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے، کیونکہ تم نے بھی کیپٹن ماروش سکندر کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس کی طرف سے خود کو جس کھول میں بند کر دیا نا تم نے، میں جانتا ہوں جب یہ ٹوٹے گا تو سب سے زیادہ نقصان تمہارا ہی ہوگا، مگر ابھی شاید تمہیں میری کوئی بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ جنرل یوسف نے چیلنجنگ انداز میں کہتے سے کچھ بھی غلط کرنے سے باز رکھنا چاہا۔ مسلسل وائبریٹ ہوتے موبائل کی طرف متوجہ ہوتے جنرل یوسف نے کال ریٹرن کی تھی۔ واٹ؟ ماروش کا نروس بریک ڈاؤن ہوا؟ ابھی کل ہی تو مجھ سے مل کر گئی تھی، تب تک تو بالکل ٹھیک تھی وہ، اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ اوکے آپ اس کے ساتھ ہی رہیں، میں تھوڑی دیر تک پہنچتا ہوں۔ دوسری جانب سے سنائی کی خبر پر پریشانی سے ہدایت دیتے ہوئے فوراً اپنی سیٹ سے اٹھے تھے۔ کیا ہوا اسے؟ وہ اب ٹھیک تو ہے؟ ماروش کی تکلیف کا سنتے ارتضیٰ بے قراری سے ان کے سامنے آیا تھا۔ کیا ہوا میجر صاحب؟ کچھ دیر پہلے تو اسے مارنے کی باتیں کر رہے تھے، اب یہ فکر کیسی؟ آپ کے لیے تو خوشی کی خبر ہونی چاہیے۔ جنرل یوسف نے اس کی فکر مندی پر چوٹ کی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، جو بھی ہے، مگر وہ میری ٹیم کا حصہ ہے، صرف اس لیے پوچھ رہا تھا۔ ارتضیٰ نگاہوں کا زاویہ پھیرتے بے تاثر لہجے میں بولا۔ کشادہ پیشانی پر سلوٹیں واضح تھی، اپنا اس طرح آیا ہونا اس کو مزید غصہ دلا گیا۔ ڈونٹ وری، آپ کی ٹیم آپ کو ایک ویک تک کمپلیٹ مل جائے گی۔ اگر ماروش کی کنڈیشن ٹھیک نہ ہو سکی تو ان کی جگہ میں کسی اور آفیسر کو ریپلیس کر دوں گا۔ جنرل یوسف اسے ماروش کے بارے میں کچھ بھی بتائے بغیر وہاں سے نکل گئے تھے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ارتضیٰ کی نظروں کے سامنے بار بار ماروش کی روئی روئی گلابی آنکھیں اور بھیگا چہرہ آیا تھا، جسے مزید بے چین کر رہا تھا۔ اس کی کمزوری صرف اس کی فیملی تھی، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ماروش کی جگہ تو اس لائف میں کہیں بھی نہیں رکھی تھی، پھر کیوں اس کی تکلیف پر ایسا حال ہو جاتا تھا؟ اس کے لیے اپنے دل میں موجود جذبات کو تو کب سے کھرچ چکا تھا، پھر بھی ہر بار دل کیوں اس کی طرف وجہ سے تڑپ اٹھتا تھا؟ ارتضیٰ نے اپنے آپ سے الجھتے گاڑی کو سائڈ پر روک دیا۔ پیشانی مسلتے اپنے اندر کی جلن کم کرنی چاہیے وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر بار بار ایک ہی سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ ماروش نے کس بات کی اتنی ٹینشن لی ہوگی جو اس کی طبیعت اتنی خراب ہوگی؟ وہ تو اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہے نا؟ ماروش کی حالت کو اگنور کرنے پر اس کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، جیسے اس کی ایک ایک دھڑکن ارتضیٰ سکندر کی اس بے اتنائی پر احتجاج کر رہی ہو۔ میں کیوں سوچ رہا ہوں اس لڑکی کے بارے میں؟ نفرت کرتا ہوں میں اسے، شدید نفرت۔ وہ اس قابل ہی نہیں کسی سوچا بھی جائے، معصومیت اور بیچاری ہونے کا ناٹک کر کے پوری دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں۔ تو چھتر کھانے ہیں اور گل کوئی نہیں ہے۔ ارتضیٰ نے دل میں موجود ہر جذبے پر نفرت کے پہرے بٹھاتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ ماشاءاللہ بھائی، آج تو بڑی رونق لگی ہوئی ہے گھر میں۔ جالسی ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے شاہانہ بیگم کے قریب بیٹھتے بولا، جہاں پہلے سے اس کی دونوں بڑی بہنیں اپنے بچوں سمیت تشریف لائی ہوئی تھیں۔ ہم نے سوچا ہمارے اکلوتے بھائی جان سے تو زحمت ہوتی نہیں، ہمارے گھروں کا ایک چکر ہی لگائے، ہم لوگ ہی مل آئے۔ غزالہ نے ناراضی ظاہر کرتے گہرا طنز کیا۔ ٹھیک کہا ابھی آپ نے۔ جازل کے واپس آنے کا سن کر وہاں سب کتنے خوش تھے، مگر جازل نے ہمارے سسرال میں قدم رکھنا بھی پسند نہیں کیا۔ سمیرا نے بھی منہ پھلایا۔ غزالہ اور سمیرا کا سسرال ایک ہی تھا، جہاں جانا جازل کو دنیا کا سب سے مشکل کام لگتا تھا، کیونکہ ان دونوں کی نندیں ایسے اس کے گرد منڈلاتی تھی جیسے مکھیاں شہد کے گرد۔ ان کا مقصد وہ اچھے سے جانتا تھا، اس لیے زیادہ سے زیادہ وہ جانے سے پرہیز ہی کرتا تھا۔ بس یہی ایک وجہ کہ ان کا اتنا پیار مجھ سے ہضم نہیں ہو پاتا، اور دوسرے دن تو آپ لوگ یہاں پہنچی ہوتی ہیں، اب میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ ہائے یہ بہت بڑا دکھ ہے، پاویں کوئی بھن ہوے بھاویں بھرا ہوے، آ جڑیاں بھیناں پہنچیاں ہوندیاں نا، میں سمجھ گئی جازل تمہارا دکھ۔ جازل کا انداز چڑھانے والا تھا اور وہ چڑ بھی گئی تھی۔ دیکھ رہی ہیں اماں، اپنے لاڈلے بیٹے کی بات ہے، ابھی تو بیوی آئی ہی نہیں، اور یہ حالت جب آئے گی تو بھی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ غزالہ شاہانہ بیگم کی طرف دیکھتی شکایتی لہجے میں بولی، بس یہی ایک بات، اسی وجہ سے میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ جازل کو تو جیسے موقع مل گیا تھا کہ انکار کرنے کا۔ نہ پتر، بہت ہو گیا، اب میں تیری ایک نہیں سنوں گی، اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو بتاؤ، نہیں تو میں ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی دیکھ کر بیٹھی ہوں یہاں، اس بار تو تمہیں شادی کروائے بغیر نہیں جانے دوں گی۔ شاہانہ بیگم بھی جیسے بھری بیٹھی تھی، فوراً سے جازل کی خبر لے ڈالی۔ ہمیرا بھی اپنے بھائی کی درگت بنتے دیکھ وہاں بیٹھی غزالہ اور سمیرا اب شوخی سے جازل کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ماں اتنی جلدی بھی کیا؟ آپ کو بتایا تو تھا ابھی 5-6 سال شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا، جازل بے دلی سے بولا۔ ایک ہی کلوتے پتر ہو تم میرے، آئے اللہ، لیکن مچھر کلوتا نہیں سی گندا آنڈا لعنتی مر گیا رب دی رضا۔ اچھا کتنے سی؟ ایک ہی کلوتے پتر ہو تم میرے، میں خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں تمہاری، اپنی نسل آگے بڑھتے دیکھنا چاہتی ہوں، اتنی زمین جائیداد ہونے کے باوجود تیری خواہش پر تمہیں نوکری کرنے کی اجازت دی، مگر تم مہینوں غائب رہتے ہو، تمہاری بیوی اور بچے ہوئے تو ان سے دل بہلا لوں گی۔ شاہانہ بیگم اس بار اس کو بات بھی سننے کے موڈ میں نہیں لگ رہی تھی۔ جازل نے بے چارگی سے اپنی بہنوں کی طرف دیکھا جو مزے سے انجوائے کر رہی تھی۔ بالکل اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب تو خاندان والے تمہارا رشتہ پوچھنے گھر تک آنے لگے، کیونکہ ہمارے بھائی جیسا شاندار مرد خاندان میں تو کیا پورے گاؤں میں نہیں ہے، اور سبینہ خالہ بھی انگلینڈ سے کال کر کے پوچھ رہی تھی تمہارا، وہ بھی اپنی بیٹی کے لیے تمہاری خواہش مند ہے۔ سمیرا فخریہ لہجے میں گویا بھی۔ جازل نے خود کو چاروں طرف سے پھنستے ہوئے محسوس کیا۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ کی بات مانوں گا، مگر اپنا اس دفعہ کا کام ختم کرنے کے بعد۔ جازل اس کے سامنے ہار مانتے بولا۔ ماں صدقے، میں جانتی تھی میرا پتر میری بات کو بالکل نہیں ڈالے گا، مگر ابھی تو 2 سال بعد واپس ہے، 1 مہینے کی چھٹی تو ملنی چاہیے تھی۔ شاہانہ بیگم خوش ہونے کے ساتھ اداس بھی ہوئی تھی، مگر جانتی تھی ان کا بیٹا ملک کا محافظ ہے، وہ اسے روکنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آپ فکر مت کریں، میں ملنے آتا رہوں گا آپ سے، اور آپ پیاری پیاری لڑکیاں دیکھیں میرے لیے۔ جازل نے سب کے پریشان چہرے دیکھ ان کے پسندیدہ ٹاپک کی طرف مڑا تھا، جس میں وہ کامیاب بھی رکھے کہ وہ سب پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ ابراہیم صاحب کا شمار بہت بڑے جاگیرداروں میں ہوتا تھا،
اپنے آباء کی پیروی کرتے وہ گاؤں میں اپنے بھائی عالیشان حویلی میں مقیم تھے۔ ان کے 4 بچے تھے، غزالہ، سمیرہ، جازر اور سب سے چھوٹی حمیرہ۔ جازر اکلوتا ہونے کی وجہ سے سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ بڑی دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی جبکہ حمیرہ بھی پڑھ رہی تھی، اس لیے شاہانہ بیگم کو ہر وقت جازر کی شادی کی فکر رہتی تھی، جو کسی صورت شادی کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جازر کو شادی کسی جھنجھٹ سے کم نہیں لگتی تھی، کسی کا پابند ہو کر رہنا اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس لیے وہ کسی سے کمٹ ہونا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر اپنی ماں اور بہنوں کی اتنی محبت اور خواہش دیکھ کے کڑوا خون پینے پر راضی ہو گیا تھا۔ اسے ارتضیٰ اگلے مشن کے بارے میں آگاہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے شاہانہ بیگم سے وقت مانگا تھا، کیونکہ ابھی کچھ ٹائم تک وہ صرف اگلے مشن پر ہی مکمل توجہ مرکوز رکھنا چاہتا تھا۔ سارے بزدل حرام خور پال رکھے ہیں میں نے، وہ ایک لڑکا تم سب کو پیٹ کر اس لڑکی کو لے کر بھاگ گیا اور تم لوگ اب میرے سامنے کھڑے رو رہے ہو۔ غفور اپنے بندوں پر غصے سے دھاڑا تھا جو ہم سچی خاصی مار کھانے کے بعد اب زخمی حالت میں اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ باس، ہم نے بہت کوشش کی تھی مگر ان میں سے ایک خولے سے من منا جب اسی وقت غفور کا سب سے خاص آدمی دلاور اندر داخل ہوا۔ باس، اس لڑکی کا پتہ چل گیا، اس سے تو بہت پرانی رشتہ داری نکل آئی ہے ہماری۔ دلاور کی بات پر غفور چونکتے اس کی طرف متوجہ ہو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ غفور نے باقی سب کو وہاں سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جنرل آصف کے اکلوتے چشمہ چراغ کیپٹن ارحم آصف نے کی ہمارے آدمی سے الجھنے کی کوشش۔ ابھی تو جنرل آصف سے بہت سارے حساب باقی تھے جس کا بیٹا بھی اس کی لسٹ میں شامل ہو گیا۔ دلاور غفور کی طرف دیکھتا پوری اسٹار مسکراہٹ بکھیرتے بولا، ہاں ہاں ہاں، زبردست، کیا خبر سنائی ہے تم نے، اب مزہ آئے گا، ہمارا شکار خود چل کر ہمارے پاس آیا۔ غفور اس کی بات سنتا خباثت سے ہنسنے لگا تھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس لڑکی کے ساتھ اس کے مہربان عاشق کو بھی اڑا دیا جائے؟ دلاور کی بات سنتے غفور نے نفی میں سر لایا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں کرنا، جنرل آصف نے میرے بھائی کو مجھ سے چھینا تھا نا، اب میں اس کے بیٹے کا وہ حال کروں گا کہ جنرل آصف اپنے بیٹے کی بربادی پر تڑپنے کے سوا کچھ نہیں کر سکے گا۔ لہجہ نفرت و انتقام سے بھرپور تھا۔ کیا مطلب باس؟ میں سمجھا نہیں، یہ لڑکی کب کرے گی ہمارا کام؟ غفور دلاور سے رحاب کی تصویر پکڑتا غیر معمولی انداز میں بولا، باس، یہ لڑکی بھلا ہمارے لیے کیا کر سکتی ہے؟ دلاور نے اس کے تاثرات پر غور کرتے اس کے ارادے سمجھنے کی کوشش کی۔ میں اس جنرل آصف کے بیٹے کو اتنی آسان موت بالکل نہیں دوں گا، اسے تڑپا کر ماروں گا، اور اس میں ہمارا ساتھ دے گی یہ لڑکی۔ کافی خوبصورت اور معصوم لگ رہی ہے، وہ جتنا بھی ہوشیار ہو بغیر کسی قسم کے شک میں پڑے جلدی اس کے جال میں پھنس جائے گا۔ غفور کی آنکھوں میں شیطانیت چمک رہی تھی، بہت وقت بعد کوئی ایسا موقع ہاتھ آیا تھا جسے وہ ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ واہ باس، کیا زبردست پلان ہے، اس لڑکی کو اٹھا لاؤں پھر تاکہ اسے اپنے رنگ میں ڈھال سکے۔ دلاور کا دل رحاب کا حسن دیکھ اچھا خاصا بے ایمان ہو چکا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں کرنا، ضرور اس ارحم نے اس لڑکی کے گرد اپنے آدمی چھوڑ رکھے ہوں گے اور ہم اسے کسی صورت اس لڑکی کے حوالے سے مشکوک نہیں کر سکتے۔ اگلے 1 گھنٹے میں اس لڑکی کا سارا بایو ڈاٹا چاہیے مجھے، پھر بتاتا ہوں آگے کیا کرنا ہے۔ غفور کی سختی سے منع کرنے پر بے دلی سے اس بات میں سر ہلاتے باہر نکل گیا تھا۔ اف میرے خدا، یہ رانگ نمبر اب سونے بھی نہیں دے رہے، ابھی سبق سکھاتی ہوں اسے میں۔ رحاب نے غصے سے پھر سے موبائل کی رنگ ٹون بجنے پر غصے سے کال اٹینڈ کی۔ مسئلہ کیا بھائی تمہارے ساتھ؟ شرم نہیں آتی آدھی رات کو شتیف لڑکیوں کو فون کر کے تنگ کرتے ہوئے؟ رحاب آگے سے کسی کو بولنے کا موقع دیے بغیر شروع ہو چکی تھی جب اس کو بالکل پہلے والے موڈ میں بولتے دیکھ ارحم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری اور گھڑی پر نظر دوڑائی جہاں بھی صرف 8 بجے تھے۔ وہ ایک بہت ضروری کام میں بزی تھا، جیسے فارغ ہوا رحاب کا خیال آتے فوراً سے کال ملا۔ آئی ایم سوری اگر میری وجہ سے آپ ڈسٹرب ہوئی تو، میں نے تو صرف آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا تھا، مگر آپ کی آواز نے سب بتا دیا، سو گڈ نائٹ۔ ارحم نے تفصیلی جواب دے دیا، اس کی کچھ بھی سنے بغیر فون بند کر دیا۔ حد ہوگی، مجھے کیا پتا تھا آگے سے یہ ہوگا، ایک تو اس بندے کا ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ختم ہوتا۔ رحاب نے اس کی اس طرح کال کاٹنے پر دانت پیسے جب ایک بار پھر فون بجا۔ دوبارہ کال کرنی تھی تو اتنا نخرہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ دوبارہ کال آتے دیکھ رحاب نے سوچا۔ جی فرمائیں مسٹر ارحم آصف، اب پھر کیا ہوا؟ رحاب کے بولتے آگے سے ایک زوردار کہکا ابھرا تھا۔ کون؟ رحاب حیران ہوئی۔ وہ بھی پتہ چل جائے گا مس رحاب علی۔ چلو ویسے رحاب بی بی تو انی ہے، تینوں پتہ نہیں پہلے کے نمبر تک کال آئی تھی، ان کے لیے نمبر تک کال آئی کہ کھا بند کر کے فون کرنی پی ہے، یا تیرے کو ٹھیپا، بلکہ ٹھیپے وہ جو نوکیا والا فون ہوتا ہے نا اس کے اوپر بھی نمبر شو ہوتا ہے؟ رحاب ٹھٹکی۔ میرا نام کیسے جانتے ہو اور کیوں کال کیا مجھے؟ اگر اب جواب نہیں دیا تو میں نے کال کاٹ دینی ہے۔ رحاب اب قدرے سخت لہجے میں بولی۔ نہ ایسی حرکت مت کرنا، نقصان اٹھاؤ گی۔ ویسے تمہیں فون کرنے کی ایک وجہ یہ بتانا بھی تھا کہ تمہارا بھائی انیس اپنے کالج ٹرپ کے ساتھ سوات پہنچ چکا ہے۔ رحاب کو اس کی بات اور انداز سے اب گھبراہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرے بھائی کو کیسے جانتے ہو تم؟ اس کے منہ سے انیس کا نام سنتے رحاب نے غصے سے پوچھا۔ لگتا ہے آپ کو تو تمہیں اس سے زیادہ بھی سب کچھ جاننے کی جلدی ہے۔ چلو تمہاری مشکل آسان کر ہی دیتا ہوں، کل جو کچھ ہوا اچھے سے یاد تو ہوگا ہی صحیح۔ اس کی سرسراتی آواز پر رحاب کے موبائل تھامے ہاتھ کانپے تھے۔ میرے آدمیوں کو تمہارے عاشق نے جو حال کیا، تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں چھوڑ دوں گا میں؟ تمہیں اس کی سزا تو ضرور ملے گی، ذرا کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دیکھو۔ اس کی دھمکی امیز لہجے انداز پر رحاب مرے مرے قدم اٹھاتی کھڑکی کی طرف بڑھی جب ہاسٹل کے باہر ایک آدمی ہاتھ میں بندوق اٹھائے نظر آیا۔
سارے ہاتھ گندے ہو گئے میرے، ایک اور مچھر مار رہا، پتہ نہیں میرا خون دنیا تو بہت ہی میٹھا، جڑے منہوس مارے مچھر میں نہیں چھڑ دے نہیں. کدھر گیا؟ جس کا رخ ریحاب کی طرف تھا. ریحاب گھبرا کر پردہ گراتی پیچھے ہٹی تھی. دیکھو پلیز مجھے معاف کر دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں نے ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دی ہے. ریحاب منت بھرے لہجے میں بولی، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے. ایک شرط پر، میں تمہیں اور تمہارے بھائی کی جان بخش سکتا ہوں، مگر اگر کسی قسم کی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو اگلے دن دروازے پر اپنے بھائی کی لاش پاؤ گی. غفوری سے پوری طرح دھمکاتے ہوئے اپنی بات کی مطلب کی بات پر آتا. کیسی شرط؟ ریحاب، ارحم آصف کے نزدیک ہونا ہوگا تمہیں، اسے اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر اسے شادی رچانی ہوگی. اس کے اتنے قریب ہونا پڑے گا کہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات تمہیں بتائے، اپنے پیچھے پاگل کرنا ہوگا اسے، مگر اس طریقے سے کسی کو شک نہ ہو تم پر. وہ ایک آرمی آفیسر ہے، اتنی جلدی کسی کے جال میں پھنسنے والا نہیں، مگر تمہاری معصومیت دیکھ چکا ہے، آرام سے ہر بات پر یقین کر لے گا. مگر اگر تمہیں ہمیں اوور سمارٹنس دکھانے کی کوشش کی تم نے، تو اپنی عزت اور زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کو بھی کھو دو گی. اس کی باتیں سنتے رہے آپ بالکل شاک ہو چکی تھی. وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی اور اس بارے میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی. وہ کسی صورت ان گنڈوں کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر خود سے بھی زیادہ اسے اپنے بھائی کی فکر تھی. زندگی میں یہی تو خالص رشتہ تھا اس کے پاس، جسے کھونے کے بعد وہ خود بھی زندہ نہ رہ پاتی. وہ یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ وہ لوگ کتنے خطرناک تھے جو کہہ رہے تھے وہ کر بھی گزرنا تھا. لیکن ارحم آصف کے احسان کے بارے میں اسے بدلے وہ اسے اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتی تھی؟ کیا ہوا اتنی دیر کے لگا کر کیا سوچا جا رہا ہے؟ حالانکہ میں نے تو ذرا آپشن بھی نہیں دیا آپ کو. غفور اس کی تھی لمبی خاموشی پر خباثت سے مسکراتا. میں تمہاری یہ شرط ماننے کو تیار ہوں، لیکن تم میرے بھائی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے. ریحاب بہتے آنسوں کے دوران آنکھیں موندے اذیت سے بولی. اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا. ویری گڈ، کافی عقل مند لڑکی ہو تم. مجھے تم سے یہی امید تھی. کل سے اپنا کام شروع کر دو اور مجھ سے کسی قسم کا رابطہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جب بھی کوئی بات کرنی ہوگی میں خود ہی رابطہ کروں گا. اور ایک بار پھر یاد دلا رہا ہوں، تم میرے آدمی کی نظر میں ذرا سی بھی چلاکی میں بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گی. فون کرتے وہ فون بند کر چکا تھا. ریحاب نے روتے ہوئے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا. لیٹس سی کی ہوتا ہوں. ارتضیٰ کو جنرل یوسف نے مشن کی مکمل بریفنگ دے دی تھی اور آج ارتضیٰ نے اپنی ٹیم ممبرس کو اکٹھا کر کے اس نے میٹنگ کرنی تھی اور ہر ایک کو ان کی ڈیوٹیز بتانی تھی. اپنے دیے ہوئے ٹائم کے مطابق ارتضیٰ نے کانفرنس روم میں قدم رکھا. جیسے اندر داخل ہوتا دیکھ وہاں موجود تمام نفوذ اپنی سیٹ سے کھڑے ہوئے تھے. ارتضیٰ کے تعارف کے بعد میجر جازل، کیپٹن زیمل، کیپٹن ارحم اور کیپٹن سوہا نے اپنا تعارف کروایا تھا. جب ارتضیٰ کی نظریں معروش کی خالی بڑی کرسی کی طرف اٹھی تھی. اتنے دنوں کی بے قراری کے بعد دل کو آج کہیں نہ کہیں امید تھی کہ اسے دیکھنے کی، مگر اسے وہاں موجود نہ پا کر غصے کے ساتھ اس کی طبیعت خرابی کا سوچ کر دل مزید بے چین ہو رہا تھا. میں آئی کم ان سر؟ جیسے وہ سب کی طرف متوجہ ہو معروش کی مترنم آواز پر جھٹکے سے ارتضیٰ نے کرسی کا رخ دروازے کی طرف موڑا. نو. معروش کو پتہ تھا آگے سے ایسے کوئی آرڈر ملنے والا. اسے جازل تو اچھے سے واقف تھا ارتضیٰ کے کام کے دوران کی اسٹرکٹنیس سے، مگر باقی سب بھی اس کا روب و دبدبہ دیکھ کر کافی کچھ سمجھ چکے تھے. کیپٹن معروش، میں اپنے کام میں 1 منٹ کی تاخیر برداشت نہیں کر سکتا، اور پہلے دن پورے 15 منٹ لیٹ ہے. میرے خیال میں آپ کو ایک بار پھر سوچ لینا چاہیے، کیونکہ میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا. ارتضیٰ اپنی کرسی سے اٹھتے دروازے پر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا، لیکن معروش کو غور سے جائزہ لیتے اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا. وہ اسے صدیوں کی بیمار لگی تھی. آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے واضح تھے، چہرے کا گلابی پن مانند پڑ چکا تھا. ہاتھ میں لیکن انجیکشن پلگ سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سیدھی ہاسپٹل سے یہاں آئی ہو. اس کی نگاہیں بالکل جھکی ہونے کی وجہ سے ارتضیٰ کو اس کی اندرونی کیفیت کا اندازہ لگانا کافی مشکل تھا. آئی ایم سوری سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اس کی تپش زدہ نظروں کے ارتقاء سے گھبرا کر معروش نے نظریں جھکائی جواب دیا. اوکے کم ان. ارتضیٰ نے جیسے اس کی حالت پر ترس کھاتے اس کی جان بخشی کر دی، جس پر معروش کو بہت زیادہ حیرت ہوئی. ارتضیٰ واپس اپنی چیئر کی طرف بڑھ گیا جہاں سب ان دونوں کی طرف متوجہ تھے. زیمل نے فکر مندی سے اپنے ساتھ بیٹھتی معروش کی طرف دیکھا. پچھلے 1 ہفتے سے زیمل اس کے ساتھ ہی تھی اور اس پر گزرنے والی قیامت سے بھی باخبر ہو چکی تھی. معروش ابھی مکمل طور پر صحتیاب نہ ہوئی تھی، اس لیے زیمل نے اسے سختی سے منع کیا تھا ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے سے، مگر معروش نے ہمیشہ اپنی ڈیوٹی کے آگے کسی بات کی پرواہ نہیں کی تھی. تو اب کیسے کرتی؟ اس کا جنون تھا جس سے نہ پہلے وہ کبھی گھبرائی تھی اور نہ ہی آگے گھبرانا تھا. ارتضیٰ کے مخاطب کرنے پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے. اس ملک کے حالات سے تو آپ سب لوگ واقف ہی ہیں. آج کل کے دور میں میڈیا بالکل آزاد ہے، ہر طرح کی خبریں چند سیکنڈ میں کونے کونے تک پہنچ جاتی ہیں. مگر اس کام میں بھی مافیا انوالو ہے. ملک میں بہت سارے مظالم ایسے بھی ہو رہے ہیں جس کا بیان کرنے سے میڈیا بھی ڈرتا ہے، کیونکہ ان کے پیچھے جس شخص کا ہاتھ ہے وہ انڈر ورلڈ کا سب سے بڑا بیسٹ مانا جاتا ہے، CSK. وہ ایک ایسا نام نہاد مسلمان ہے جو صرف پاکستان کا نہیں بلکہ بہت سارے مسلم ممالک کا دشمن ہے. بہت سارے مسلم ممالک کی تباہی کے بعد اب اس کی نظر پاکستان پر، جس پر پچھلے 10 سال سے کام شروع کر چکا ہے اور بہت ہی تیزی سے یہاں اپنی جڑیں مضبوط بھی کر لی ہیں. پچھلے 10 سال سے اس ملک میں ہونے والی تباہیوں میں 70% اس کی پھیلائی گئی ہیں. باقی تمام ممالک کی طرح پاکستان فورسز کے تمام ادارے، پولیس، آرمی، ایئر فورس، نیوی اور یہاں تک کہ تمام خفیہ ایجنسیز بھی اس کے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے میں اب تک ناکام رہی ہیں.
جس سے اس بات کا تو اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس تک پہنچنا کتنا مشکل ہے، مگر ISI نے دنیا کی تمام خفیہ ایجنسیز کو پیچھے چھوڑ کر اپنا جو نام اور مقام بنائے، اب اسے ایک بار پھر ثابت کرنے کا وقت آ گیا۔ اس لیے ادارے کے سربراہ نے آپ سب کی قابلیت اور بہادری کو دیکھتے ہوئے اس نہایت اہم مشن کے لیے چنا آپ کو۔ ارتضیٰ پروفیشنل انداز میں سب کو اپنے مشن کے بارے میں آگاہ کرا تھا۔ ZSK کا ایک مسلمان ہوتے ہوئے مسلم ممالک سے اتنی نفرت کا کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ ارتضیٰ کے خاموش ہونے پر زازل نے وہ سوال اٹھایا جو وہاں سب کے دماغ میں چل رہا تھا۔ 20 سال پہلے ZSK پاکستان کے کام شہری تھا، اپنے خاندان کے ساتھ بہت ہی خوش و خرم زندگی گزارا تھا۔ اس کے 3 بھائی اور ایک بہن تھی جن میں اس کی جان بستی تھی۔ وہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس کے والد مولوی اور ایک بہت ہی نیک شخصیت تھے۔ جب ایک دن مسجد میں ہونے والے کچھ فتنہ پسند لوگوں کے تنازع پر انہوں نے مسجد جیسی پاک جگہ پر ایسا کرنے سے منع کیا اور سختی سے وہاں سے نکل جانے کو کہا، جس کے جواب میں مولوی صاحب کو دھمکاتے وہ وہاں سے تو نکل گئے، مگر اپنی بےزتی کا انتقام لینے کے لیے رات کی تاریکی میں ان کے گھر داخل ہو کر ZSK کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ بھائیوں کو بے دردی سے مارنے کے ساتھ ساتھ اس کی بہن کی عزت چھینتے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار گئے۔ ZSK ان سب موت جانا طور پر بچ گیا، مگر اس کے دل میں انسانوں خاص طور پر مسلمانوں کی ایسی نفرت پیدا ہوئی جس نے اسے انسان سے درندہ بنا دیا۔ ہو جاتا ہے ZSK نہ بہت پیڑا، لیکن اگر جو ZSK کر رہے ہو کہ نہ چنگا۔ اپنا بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ انہوں جانے کتنے لوگوں کا گھر برباد کرنے کے باوجود بھی اس کے اندر کی آغاز تک نہ ختم ہو سکے۔ اس لیے جیسے اس کا گھر تباہ ہوا تھا، وہ پاکستان کے ہر گھر کو ایسے تباہ کرنا چاہتا ہے جس میں پاکستان کے کچھ ملک فروش بھی ان کو بھرپور سپورٹ کرتے ہیں۔ ہر کام میں اس کے معاون ہے۔ اس ملک میں اپنی ایک بیٹی اور 2 بیٹوں کو بھی شامل کر چکا ہے۔ ارتضیٰ نے بات کرتے ایک تنفر بھری گہری سرد نگاہ معروش پر بھی ڈالی۔ اس کی طرف سے دیکھتی معروش نے نظریں ملنے پر فوراً نگاہیں چرائی تھی۔ اس نے اپنے گینگ میں کافی تعداد میں فیمیلز کو بھی شامل کر رکھا جو کہ پراپر ٹرینڈ ہے۔ ان سے وہ لوگ ہر طرح کا کام لیتے ہیں۔ ZSK کی طاقت کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ اسے امریکہ، بھارت اور اسرائیل کی کچھ نام نہاد ایجنسی سپورٹ کر رہی ہیں۔ اس کا کام نوجوانوں کو منشیات کا عادی بنا کر دہشت گردی میں ملوث کرنا ہے۔ ملک کے تقریباً 90,000 کے قریب نوجوانوں کو وہ اس طرح استعمال کر کے موت کے گھاٹ اتار چکا ہے، اور اس تعداد میں کمی کی بجائے دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے خلاف ثبوت ملنا تو دور کی بات، ابھی تک پاکستان میں اس کے ٹھکانے کا ہی علم ٹھیک سے نہیں لگایا جا سکا۔ اس مشن میں ستارے کے 12 افراد اب تک اپنی جان قربان کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی ناکام رہے، مگر مجھے پورا بھروسہ ہے یہ ٹیم اس مشن کے لیے چنی جانے والی آخری ٹیم ہوگی، کیونکہ ہم مٹ جائیں گے لیکن اپنی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پلتے اس ناسور کو مٹا کر۔ ارتضیٰ نے جوش اور جذبے کے ساتھ بات کرتے کہا، اس کے ہر انداز سے ملک کی محبت واضح اور تھی۔ اس کے اتنے پر یقین انداز پہ وہ سب متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے تھے۔ انشاءاللہ سر ایسا ہی ہوگا، سب سے بھرپور عزم اور حوصلے کے ساتھ اس کی تائید کی۔ اور ایک آخری بات، ایک بہت ہی زیادہ آزمائشوں بھرا سفر ہونے والا اس مشن میں اگر آپ میں سے کسی کے بھی قدم ڈگمگائے تو کسی بھی قسم کی وضاحت کے بغیر میں اس کا نام و نشان اس صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ آخر میں ارتضیٰ کے لہجے میں سختی اور آواز میں ہلکی سی گراہٹ نمایاں تھی۔ سب کو ان کی ڈیوٹی سمجھا کر ارتضیٰ مزید کوئی بھی بات کے بغیر وہاں سے نکل گئے۔ انہیں بھیس بدل کر پہلے کچھ خفیہ ٹھکانوں پر بنائے گئے کلبوں میں جانا تھا جہاں ZSK کے آدمیوں نے بے حیائی اور فحاشی پھیلا رکھی تھی۔ کیپٹن زیمل اور میجر زازل، کیپٹن ارحم اور کیپٹن معروش، جبکہ میجر ارتضیٰ کے ساتھ کیپٹن سوہا نے جانا تھا جس پر پھولیں نہیں سما رہی تھی۔ ارتضیٰ کے ساتھ زازل بھی وہاں سے نکل گیا۔ بھائی تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ زیمل کو میٹنگ ختم ہوتے ہی فوراً معروش کی فکر لائق ہوئی۔ آپ کو دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ آپ فورسز کا حصہ ہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے دروازے پر کھڑے کھڑے گر ہی نہ جائے، اور لگتا ہے شاید سر کو بھی یہی لگا تھا، اس لیے اتنے آرام سے اندر آنے دیا۔ سوہا نے معروش کی طرف دیکھتے ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ پسند تو اسے زیمل بھی نہیں آئی تھی، مگر معروش کا سوگوار سا حسن کچھ زیادہ پرکشش تھا، اور اوپر سے ارتضیٰ کا اسے دیکھنا سوہا کا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ کیپٹن سوہا، شکر کریں آپ دشمنوں کی سائڈ پر نہیں بلکہ ہماری ٹیم ممبر ہے، ورنہ اس حالت میں بھی کیپٹن معروش کے ایک تھپڑ کے بعد آپ کا اٹھنا بہت مشکل ہو جانا تھا۔ زیمل نے اسی کے انداز میں ہنستے ہنستے اس کا منہ توڑ جواب دیتے اچھا خاصا بےعزت کیا تھا۔ زیمل کے انداز پر جہاں ارحم اور معروش اپنی ہنسی نہ روک پائے تھے، وہیں سوہا پیر پٹکتی اٹھ گئی تھی۔ ویسے میجر ارتضیٰ سکندر کچھ زیادہ اکڑوں سے نہیں لگ رہے، مجھے تو لگ رہا تھا آنکھوں ہی آنکھوں میں نکل جائیں گے۔ ارحم نے پرمزہ انداز میں کہتے جھرجھری سی لی، شرم کرو، سینئر ہیں وہ ہمارے۔ ارحم کی بات معروش کو ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، اس لیے اسے گھورتے ہوئے ٹوکا، ماہر تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے اتنا؟ ویسے تم نے تو ان کے ساتھ پہلے بھی ایک مشن کیا ہوا تھا۔ زیمل مشکوک ہوئی جب معروش نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے جان بخشی کروائی تھی، کیونکہ اسے اس بات کی بھنک بھی پڑ جاتی جسے معروش کی جان عذاب کر دینی تھی۔ میجر زازل کافی سویٹ سے لگے مجھے، سنجیدہ اور سوبر۔ ارحم کے اگلے تبصرے پر زیمل نے کانوں کو ہاتھ لگایا، استغفراللہ ارحم، کچھ تو خدا کا خوف کرو، وہ بندہ کہاں سے تمہیں سوبر لگا؟ زیمل نے سے لتاڑا، ایک تو پہلے اس کے میجر کے روپ میں دیکھو شوق تھی، اوپر سے ارحم کی بارے سے مزید آگ لگا گئی تھی۔ رحاب کو بھی تھوڑی دیر پہلے بلیک میلرز کی جانب سے ایک باکس موصول ہوا تھا، ابھی وہ اسے کھول رہی تھی جب موبائل فون بجا۔ میرا تحفہ تو پہنچ ہی چکا ہوگا تم تک، اس باکس کو کھولو، اس میں جو لاکٹ ہے اسے پہن لو، اس لاکٹ کو اپنی گردن سے جدا کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، اس میں ایک چپ لگی ہے جس میں تمہاری ہر بات ہم تک پہنچے گی، اس لیے کوئی بھی ہوشیاری مت کرنا، اور اگر اسے گردن سے اتارا تو ہمیں فوراً سگنل مل جائے گا، پھر تم اپنی خیر منا لینا۔ اس نے اچھا خاصا ڈرانے دھمکانے کے بعد فون بند کر دیا۔ رحاب جو ارحم کو آج سب کچھ بتانے کا ارادہ رکھتی تھی، اب اس میں بھی ناکامی ہوتی دیکھ مزید پریشان ہو چکی تھی۔ پیپر تو لکھ کے دس دے۔
اس کے دل میں خوف سر اٹھا رہا تھا، اگر وہ اتنی باریکی سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھے تو وہ کچھ ایسا ویسا کر کے انیس کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ ارم کو تو پہلے سے ملنے کے لیے کال کر چکی تھی، اپنا پرس اٹھاتی ہاسٹل سے نکل آئی تھی۔ وہ دراصل مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، اس دن جس طرح آپ نے خود کو خطرے میں ڈال کر مجھے بچایا وہ واقعی بہت قابل تحسین تھا۔ ریحاب کی بات پر ارم نے آنکھیں پھاڑی اس کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ریحاب ڈارک بلو سوٹ میں بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ وہ کچھ گھبرائی سے ارم کو اپنی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دی۔ کیا ہوا، آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دل میں چور ہونے کی وجہ سے ریحاب کو اس کے اس طرح دیکھنے پر سے گھبراہٹ ہوئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا آپ اتنے مہذب انداز میں بھی بات کر سکتی ہیں۔ ارم نے اس کی شکل دیکھ زور سے کہکا لگایا تھا۔ ریحاب کا دل چاہا تھا کہ اس کے 2-3 دانت تو ضرور توڑ ڈالے۔ اسے وہ پہلے اتنی ذہنی ٹینشن کا شکار تھی، اوپر سے اتنی مشکل ایکٹنگ کرنے پر وہ بجائے اچھے سے بات کرنے کہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ کیوں نہیں کوئی ہو سکتی؟ اوکے آئی ایم سوری، آپ ناراض مت ہو، میں صرف مذاق کر رہا تھا۔ ارم نے فوراً معذرت کو انداز اپنایا۔ ریحاب کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آگے بات کیسے بڑھائے، زیادہ دیر چپ رہنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ آپ کو کسی قسم کی کوئی دھمکی وصول تو نہیں ہوئی؟ سب نارمل ہے؟ ارم نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے بولا۔ ریحاب کا دل زور سے دھڑکا۔ نہیں تو اللہ کا شکر ہے، میں تو بہت ڈری ہوئی تھی، مگر کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا انہوں نے مجھ سے، اور جس طرح آپ نے ان کی درگت بنائی تھی مجھے نہیں لگتا دوبارہ ان کی ہمت ہوگی۔ ریحاب نے اپنے لہجے کو بہت حد تک نارمل رکھا تھا۔ گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر پھر بھی آپ کو اپنے ارد گرد کوئی بھی مشکوک انسان نظر آئے مجھے ضرور انفارم کیجیے گا۔ ارم کی بات پر سرس بات میں لاتے ریحاب نے 2 ٹیبل چھوڑ کر بیٹھے شخص کو دیکھا جو مسلسل اسے گھورے جا رہا تھا، ہاتھ میں پکڑی نائف گھماتے اس کا انداز کچھ وارن کرتا ہوا تھا۔ ویسے آپ اصل میں کرتے کیا؟ پہلی ملاقات میں آپ نے کہا پولیس آفیسر ہے، اس دن آپ نے خود کو گنڈا کہا، لیکن گنڈوں کے سامنے آپ کا رخ دیکھ کر آپ نے تو مجھے اس سے بھی زیادہ بڑی کوئی چیز لگتی۔ اس کے بارے میں جانتے ہوئے بھی ریحاب نے جان بوجھ کر لا علمی کا اظہار کرتے پوچھا۔ ہاں ایسا ہی سمجھ لیں، کیونکہ میں ایک آرمی آفیسر ہوں۔ پاک فوج کے بارے میں تو آپ اچھے سے جانتی ہوں گی، بڑے بڑے سرماؤں کو مار گرانے کا دم رکھتے ہیں، ارم فخریہ لہجے میں بولا، جبکہ دوسری طرف اس کی بات سنتا غفور پل کھا کر رہ گیا۔ واؤ زبردست، مجھے تو آرمی آفیسر بہت پسند ہے، کیا آپ مجھ سے فرینڈ شپ کریں گے؟ ریحاب جانتی تھی اس کا انداز بہت ہی بھونڈا تھا، مگر اسے اس سب کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ لڑکے تو دور، اس نے آج تک کبھی کسی لڑکی کے سامنے بھی دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ کرن لوگوں سے بھی دوستی ان کی کوششوں کی وجہ سے ہوئی تھی، مگر آج اس نے سوچ لیا تھا کہ واپس جا کر ان دونوں سے مکمل ٹریننگ لینی پڑے گی۔ شور، وائی ناٹ؟ اس کا بڑا و نازک ہاتھ تھامتے اور ہم مسکرایا تھا۔ گاڑی کلب کے سامنے رکتے ماروش اپنا ریڈ گاؤن سنبھالتے باہر نکل آئی تھی۔ سیاہ بالوں کو خوبصورت سے جوڑے کی شکل میں سیٹ کیا ہوا تھا، فل میک اپ نے اس کے نقوش کی دلکشی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ بالوں کی کٹی ہوئی چھوٹی چھوٹی لٹیں کان کے پیچھے اڑسنے کے باوجود بار بار نکل کر اس کے چہرے پر آ رہی تھی۔ ریڈ کلر میں اس کی دودھیا رنگت مزید دہک رہی تھی، اس کا حسن ایمان شکن ثابت ہو رہا تھا۔ ماروش کے گاؤن کا گلا آگے پیچھے سے بہت گہرا تھا، جس کو اس نے بیوٹیشین سے پنس کے ذریعے سیٹ کروایا تھا۔ ارم ابھی تک نہیں پہنچا تھا، کلب کے باہر مدھم سی ریڈ اور بلو کلر کی لائٹ آن تھی۔ ماروش کو باہر کھڑے ہو کر ارم کا انتظار کرنا مناسب نہ لگا، وہ آگے بڑھی تھی جب پاس رکھی پین سے گاؤن الجھا۔ گاؤن تو ماروش نے نکال لیا، مگر جھٹکا لگنے سے اس کی پنس کھل گئی تھی اور دونوں طرف سے اس کا گہرا گلا واضح ہو رہا تھا۔ اس کے پاس دوپٹے کے نام پر ایک چھوٹا سا مفلر تھا جو گلے کو کور کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ آس پاس سے گزرتے مردوں کی ہوس بھری نظروں کو ماروش نے بہت مشکل سے برداشت کیا، ورنہ دل تو چاہے ان کی آنکھیں نوچ لے۔ خود پر قابو پاتے ہوئے کلب کے اندر قدم رکھ چکی تھی جب کچھ قدم چلنے پر کسی نے پیچھے سے اس کے پیٹ پر ہاتھ لپیٹے اپنی جانب کھینچا تھا۔ ماروش سے اچانک رونما ہونے والی صورتحال پر مشکوک نہ ہونے کی وجہ سے کسی قسم کا خاص ری ایکشن دیے بغیر نارمل طریقے انداز میں مزاحمت کرتے اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی، مگر دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مقابل نے اسے ایک کمرے میں کھینچ کر دیوار سے لگاتے دروازہ لاک کیا۔ اتنا بیہودہ لباس پہننے کو کس نے کہا تھا تمہیں؟ ارتضیٰ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر دیوار سے لگاتے کان کے قریب جھکتا ہلکی آواز میں دھاڑا تھا۔ ماروش کے وجود پر پڑتی سب کی ہوس بھری نظریں ارتضیٰ کے سینے میں آگ بھڑکا گئی تھی۔ ارتضیٰ کی خوشبو محسوس کر کے ماروش نے مزاحمت ترک کر دی اور حیران نظریں خود پر مکمل طور پر حاوی ارتضیٰ سکندر کے چہرے پر ڈالی، جس کے حلیے کو دیکھتے ہوئے سلگتے انداز میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ماروش کی دھڑکنوں میں ایک ارتعاش برپا ہو چکا تھا۔ پوری طرح اس پر جھکے ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ ماروش کے بے انتہا قریب تھا جب ارتضیٰ کی نظر اس کی پیشانی پر موجود نشان پر پڑی جو اسی کا دیا ہوا تھا۔ ارتضیٰ اس نشان کو دیکھ کر جسے بے خود ہوا تھا اور ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا جب ماروش کی آواز اسے واپس ہوش کی دنیا میں لے آئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ واپس کھینچا تھا۔ یہاں انٹر ہونے کے لیے ایسا لباس مناسب تھا۔ ارتضیٰ کو ماروش کا انداز کافی بدلا بدلا سا لگا، جیسے وہ اس سے دور ہونا چاہتی ہو، گریز برتنا چاہتی ہو۔ یہ لباس مناسب لگا تمہیں؟ امیزنگ۔ ارتضیٰ کے دیکھنے کے انداز اور جس حلیے میں ماروش اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کا دل چاہتا شرم سے ڈوب مرے۔ ارتضیٰ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ اس کی اندرونی کیفیت کا اندازہ اچھے سے لگا سکتا تھا۔ سر مجھے اندر جانا، کیپٹن ارم میرا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ ماروش پوری طرح نروس ہو رہی تھی، لیکن اس حلیے میں واقعی اندر جانا بالکل مناسب نہیں تھا، مگر اتنا اہم کام چھوڑ کر وہ یہاں سے واپس بھی نہیں پلٹ سکتی تھی۔ ابھی اسی کشمکش میں الجھی ہوئی تھی جب ارتضیٰ نے اپنا بلیک کوٹ اتار کر اس کی طرف بڑھایا۔ اسے پہن لو اور آئندہ پہلے خود کو کمفرٹیبل کرنا، پھر کسی مشن کے لیے نکلنا۔ ماروش نے جھجکتے ہوئے اس کا کوٹ پکڑتے پہنا تھا جو باقی سب کچھ تو کور کر گیا، مگر آگے سے گلا بھی واضح ہو رہا تھا، جسے دیکھ ارتضیٰ کا پارا مزید چڑھ گیا۔ ماروش نے فوراً رخ موڑتے پنس لگا کر اسے سیٹ کرنا چاہا، مگر ارتضیٰ کی وجہ سے پزل ہوتے اس کے ہاتھ بری طرح کپ کپا رہے تھے اور پنس لگ ہی نہیں رہی تھی۔
ارتضا پہلے تو بہت مشکل سے ضبط کر کے اسے زور آزمائی کرتے دیکھتا رہا، مگر جب بہت دیر بعد بھی ویسے رخ پھیرے رہی تو ارتضا کی برداشت جواب دیتی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ انہیں باہر بھی جانا تھا، پہلے بہت دیر ہو چکی تھی۔ ارتضا نے اسے کندھوں سے تھام کر واپس اس کا رخ اپنی طرف کرتے دیوار کے ساتھ لگا اور اس کے ہاتھ سے چھیننے کے انداز میں پن لیتے اس پر جھکا تھا۔ ماروش آنکھیں پھاڑے ششدر سی اسے دیکھ رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن شدت پکڑ چکی تھی، اس سنگ دل کی ایک نظر اسے مشکل میں ڈال دیتی تھی اور اس وقت اس کی قربت میں ماروش کو اپنی جان نگلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ارتضا کی گرم سانسیں اپنے کندھے پہ محسوس کر رہی تھی جو اس کے کندھے سے گاؤن کو پن سے سیٹ کر رہا تھا، مگر ارتضا نے اپنا ہاتھ ایک بار بھی اس کے کندھے سے ٹچ نہ ہونے دیا تھا۔ یہی بات تو ماروش کو ارتضا کا مزید دیوانہ کرتی تھی، جو ایک پختہ کردار رکھتا تھا اور اپنی حدود جانتا تھا۔ ماروش کے ساتھ ساتھ ارتضا بھی اچھی خاصی آزمائش میں پڑ چکا تھا، جلدی جلدی اس کی پن لگا کر پیچھے ہٹا تھا۔ وہ خود کو بہت مضبوط اور سابقہ انسان سمجھتا تھا، مگر اس لڑکی کے قریب آتے دل اس کی طرف ہمکنے لگتا تھا، اس کو پانے کی خواہش کرتا تھا، ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی جو اسے اس کی طرف کھینچتی تھی۔ ارتضا نے محسوس کیا تھا کہ ماروش کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ارتضا اس سے دور ہوتا فوراً کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کو زیادہ دیکھ ماروش اپنے دل پر ہاتھ رکھتی آنکھیں موند کر دیوار سے سر ٹکاتے خود کو نارمل کرنے لگی۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی، کیسی لگی کہ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی چلتے کمنٹ سیشن کی طرف، دین ویڈیو اینڈ کریں گے۔ ارجمن بانو ناول کے بیچ میں مچھر، ہائے ناول دے بیچ رہی ہے تو مچھر آندے اگے پیچھے سارا دن، قسم لے لو مجھے کوئی مچھر نہیں کاٹتا۔ جیسے میں ریکارڈنگ سٹارٹ کرتی ہوں نا، سارے منحوس پتہ نہیں کون کھدروں سے نکل کے آ جاتے ہیں۔ ابھی بھی میں نے ریکارڈنگ کے دوران ہی 2 مارے ہیں، کوئی 3-4 منٹ بڑھ کے چلے گئے، مطلب اتنے زیادہ پتہ نہیں کہاں سے عادت ہے، پتہ نہیں ان کو میرا ناول سننے کا بہت شوق ہے، ان کو میری بات بڑی پسند ہے، عادت ہے میرے ناول سننے کے لیے، حالانکہ میں انوائٹ بھی نہیں کرتی منحوسوں کو۔ سائم بھعید وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، کیسی ہیں آپ؟ اب میرے اپنے منہ پہ جان بج گئی، مچھر پیٹ نہیں مریا۔ اچھا سسٹر مجھے میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ آپ کی وائس مجھے بہت پسند ہے، تھینک یو ویری مچ سائم بھعید، آپ کافی ٹائم بعد آئی ہیں، پہلے پتہ نہیں کدھر چلی گئی تھی آپ۔ ٹی آر ولاگس نائس ایپیسوڈ، تھینک یو۔ اسما آپ بھی بہت عرصے بعد آئی ہیں۔ خان نعیم بہت اچھا ناول، بہت اچھا، تھینک یو ویری مچ خان نعیم۔ طلحہ خان یار اس سین نے بہت رلایا تھا، وہ والا جدو چاری زینب خودکشی کر لیندی ہے، وہ باقی بڑا دکھی آ رہا سین ہے ویسی۔ الطاف احمد بہت اچھا ناول تھا، آپ کے کمنٹ کے ساتھ تو اور بھی اچھا ہو گیا، تھینک یو ویری مچ الطاف احمد۔ مدیحہ مغل سیڈ تو نہیں ہے نا سیس، مجھے پھر رونا آتا ہے بہت، ہائے آپ کو رونا آتا ہے سیڈ ناول پہ مدیحہ؟ میں سیڈ ناول پڑھتی نہیں ہوں اینڈنگ والے، وہ ایک یا دو میرا خیال شاید والی گالا کے پے ہون چینل کے اوپر، وہ بھی مغالطے میں پڑھے گئے تھے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس میں ہیروئن مر جانا ہے، باقی اس کے علاوہ میں نہیں پڑھتی۔ سائم بھعید وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ نائس، تھینک یو۔ الطاف احمد ایپیسوڈ کیسا لگا اس کو تو پتہ نہیں، بٹ آپ کی کمنٹری تھینک یو ویری مچ، آپ کو پسند آئی کمنٹری۔ مبشرہ کاشف نائس، تھینک یو مبشرہ۔ راؤ عبداللہ اس پر تو ڈرامہ بنانا چاہیے، کہ اس میں طلوع شہر شام محبت بائے نہیں آپ گلانی، اچھا جی بن سکتا ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو۔ میں اگر اپنے کوئی پڑھے ہوئے ناول کے اوپر رسپانس نہ دے سکوں جو میں نے پہلے پڑھا ہو تو وہ انڈرسٹینڈ کر لیا کرے کہ اس کو یادداشت کا مسئلہ ہے بہت زیادہ۔ الطاف احمد ایپک ورڈ چاند چڑھ گیا جی، مبارک ہو سب پھپھو بننے والی ہیں، تو اتنے میں بھی جان ختم کر دیتا پھڑ کے، تیسرا مچھر مسل دیا میں نے پکڑ کے۔ ہاں ہنس کے پاگل ہوگی میں، آپ کا کوئی جواب نہیں، تھینک یو ویری مچ۔ چاند تے واقعی چڑھ گیا سی تو پھر جارے جاگنے دیکھیا۔ بی ٹی ایس بلوم نائس ناول، تھینک یو ویری مچ بی ٹی ایس بلوم۔ پری ڈال زلار کو ماما صرف اچھی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے تو پھر بھائی پھر انہیں 13.7 ملین دی انگوٹھی گفٹ کر دیتی تھی صرف اچھی لگن تے، تے جے نو عشق محبت ہوندی تے پھر تے اگلے نے جڑا رکھیا سی وہ بھی پلاٹ بیچ دینا سی۔ زلفشا خان کدھر تھی آپ؟ سارے ہیرو ایک سے بڑھ کر ایک ہے، مزہ آ گیا سن کر، ظالم تو زیادہ یار سبھی ہیرو ہیں، اور صدام کی تو بات ہی الگ ہے، بہت مست ناول ہے، ہائے صدام دی واقعی گل الگ سی۔ زلفشا بہت اچھا لگا میرے کو یہ ناول، میں نے کمنٹ دیر سے کیا، میں نے سارے ناول سنے ہیں، کوئی بھی مس نہیں کیا، ہاں پر کمنٹس مس کر دیا کرنا، کمنٹس تو آپ نے بہت عرصے سے مس کیا ہوا کرنا۔ ابو بکر شوال نائس ناول، تھینک یو ویری مچ ابو بکر۔ فرزانہ چودھری بہت خوب، ریئلی نائس، تھینک یو فرزانہ، بہت دنوں بعد آئی ہیں۔ زینب سجاد تھینکس، اچھا تھا، ویلکم ڈیئر زینب۔
خدا شفیق گڈ ناول، تھینک یو ویری مچ. طلحہ خان، یہ میرا دوسرا ناول ہے، اس پہ لاسٹ ایپیسوڈ آئی تھی وہ پڑھا ہے، اور آج یہ دوسرا آپ کے چینل پہ بہت ناول اپلوڈ ہے. آپ مجھے بتائیں اس میں چینل پہ جو سب سے زبردست ہے، میں نے وہ ریڈ پڑھنا چاہتی ہوں، اس کے بعد آگے پڑھوں گی. آپ کو میں نے بتایا تھا، ریچ کا بتایا تھا میں نے، وہ والا بخت سائیں والا، اور ایک جانا تجھے جانا والا بتایا تھا، وہ پڑھ لیں. الطاف احمد، اچھا تھا ناول، تھینک یو. ابوبکر شوال، نائس ناول، تھینک یو ابوبکر. الطاف احمد، آپ نے کتنی شدت سے چاہتی ہیں سکندر شاہ مر جائے. سکندر شاہ میرے زہر ہی بڑا لگتا سی. مہا نعیم، گڈ ناول تھا، مزہ آ گیا، تھینک یو ویری مچ مہا. عاشق تو نے موجز بھیجے. جی تو گائز یہاں پہ ٹائم فنش ہو گیا، باقی انشاءاللہ کل جلدی ملیں گے. اللہ حافظ.